یا ایھا الناس دنیا کے لوگوں سے کر کے خطاب کیا جا رہا ہے. اس کے علاوہ سورۃ النساء اور سورہ مائدہ جو ہے وہ جوڑے کی شکل رکھتی ہے. سورۃ النساء کا آغاز یا الناس سے ہوا ہے اور سورۃ مائدہ کا جو آغاز ہے وہ یا الذین آمنوا سے ہوگا. سورۃ النساء کا ایک بہت بڑا حصہ جو ہے وہ منافقین سے خطاب ہے، لیکن یہاں پر کہیں بھی یا ایھا الذین آمنوا آپ کو نہیں ملے گی. اس کے علاوہ انسانی تمدن اور معاشرتی احکام جو ہے وہ سارے کے سارے سورہ نساء میں ملتے ہیں، جبکہ ریاستی اور حکومتی معاملات کے جو احکامات ہیں وہ سورہ مائدہ کے اندر ملتے ہیں. ان چاروں مدنی صورتیں سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء اور سورہ مائدہ. سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کی آپس کی ایک نسبت توجیت کی ہے، اور اسی طرح سورہ نساء اور سورہ مائدہ کی آپس میں جوڑے کا تعلق ہے. ان دو جو مضامین ہیں وہ بالکل پیرالل ساتھ ساتھ چلتے ہیں. نمبر ایک شریعت اسلامی اور نمبر دو اس کے اندر اہل کتاب سے خطاب. جو شریعت اسلامی کا ٹاپک ہے وہ سورہ بقرہ میں بالکل ایک ابتدائی خاکہ ہے، ایک ابتدائی اسکیچ کی شکل میں ہے، جبکہ اس کے بعد سورہ نساء میں احکام آتے ہیں. سورہ بقرہ میں بھی کچھ احکام ہے لیکن سورہ نساء میں مزید احکام آتے ہیں، اور سورہ مائدہ میں جا کے یہ احکام تکمیلی احکام کی نوعیت اختیار کرتے ہیں. اہل کتاب سے خطاب جو ہے وہ تمام صورتوں کے اندر بتدریج پیدا ہوا ہے، اور مائدہ میں پھر یہ تکمیلی صورت بنتی ہے اور پھر فیصلہ کن باتیں سورہ مائدہ میں جا کے بنتی ہے. یا ایھا الناس، اے دنیا کے لوگوں، اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک ہی جان سے پیدا کیا، وخلق منھا زوجھا، اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا، وبث منھما رجالا کثیرا ونساء، اور اس جوڑے سے بہت سے مرد اور عورتیں دنیا میں پھیلا دیے. واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام، اور ڈرو اللہ ہی سے وہی جس کا تم واسطہ دیتے ہو اور رشتہ داریوں کی ہم تلخی سے بچو. جب آپس میں کوئی معاملات خراب ہو جاتے ہیں اور لڑائی جھگڑے کی بات پہنچ جاتی ہے تو پھر بڑے بزرگ آدمی کیسے صفائی ستھرائی کرتے ہیں؟ یار اللہ کا واسطہ، اللہ سے ڈرو، خدا کا نام لو. وہ جس اللہ سے ڈرتے ہو، جس اللہ کا واسطہ دیتے ہو، تو اسی کے احکامات کو مد نظر رکھو. ان اللہ کان علیکم رقیبا، یقین رکھو کہ اللہ تمہاری نگرانی کر رہا ہے. وآتوا الیتامی اموالہم، اور یتیموں کے مال جو تمہاری تحویل ہے ان کے حوالے کر دو. ولا تتبدلوا الخبیث بالطیب، اور اچھے مال کو خراب مال کے ساتھ ریپلیس مت کرو، اس کو بدلو مت. ولا تأکلوا اموالکم الی اموالکم، اور ان یتیموں کا مال اپنے مال کے ساتھ ملا کر مت کھاؤ. انہ کان حبا جمیلا، یقیناً یہ بہت سخت ہونا ہے. وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ، اور اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تم یتیم لڑکیوں کے معاملے میں عدل نہیں کر سکو گے تو ان سے نکاح نہ کرو. فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، بلکہ ان کے علاوہ اپنی پسند کی عورتوں سے نکاح کرو. مثنیٰ وثلاث ورباع، دو سے، تین سے اور چار سے. یہ بیسیکلی ہے کیا کہ اگر ایک شخص جو ہے اس کے پاس ایک ایسی بچی آ گئی ہے اس کے رشتہ داریوں میں سے جس کے کوئی والی وارث نہیں ہے اور وہ اس کا ولی بن گیا ہے اور وہ یتیم بچی ہے، مال والی ہے، تو کرتے کیا تھے؟ بیسیکلی یہ کرتے یہ تھے کہ یہ اسی کے ساتھ نکاح کر لیا کرتے. عرب کے جو مشرکین عرب کا جو معاملہ تھا دستور کیا ہوتا ہے کہ اسی خاتون کے ساتھ نکاح کر لیا. اب نکاح کرنے کے بعد کیا ہوتا تھا؟ زیادتی کیا ہوتی تھی کہ اصل میں تو اگر اس خاتون کا نکاح کسی اور کے ساتھ ہوتا اور وہ اس کے ساتھ زیادتی کرتا تو اس نے اس خاتون کی طرف سے کھڑے ہو جاتا، اسٹینڈ لے لیتا اس بچی کی طرف سے. اب جب اس نے خود ہی نکاح کر لیا تو اب یہ زیادتی کرے گا تو اس کی طرف سے اسٹینڈ لینے والا کون ہوگا؟ کوئی بھی نہیں رہے گا پیچھے. اس لیے اس چیز سے منع کیا جا رہا ہے کہ اگر تم اس کی دولت کی وجہ سے حسن کی وجہ سے اس سے نکاح کرتے ہو اور وہ یقین ہے اس کو باری بار سنیں تو یہ زیادتی والی بات ہے. اگر تم نے نکاح کرنے میں تو تمہیں اجازت دے رہا ہے 2 سے 3 سے 4 سے اس سے نکاح کرنے. فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اور اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تم ان کے درمیان عدل نہیں کر سکو گے تو یہ ایک ہی کام ہے. ہمارا مسئلہ یہ ہے ہمیں مردوں کو آیت کا صرف ایک حصہ فیل کر رہا ہے 2 سے 3 سے اور 4 سے، اور جو ہماری خواتین ہیں ان کو آیت کا یہ والا حصہ فیل کرتا ہے کہ اگر عدل نہ کر سکو تو پھر یہی معاہدے کے کافی ہے اور اسی جگہ پڑا چلتا رہتا ہے سارے کے ساتھ. اللہ تعالیٰ نے یہ اجازت دی ہے نکاح کی، حکم نہیں دیا. ہم مرد اس کو ایسے کرتے کہ جیسے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک حکم آ گیا کہ منہ پہ کرنی معاملے میں مرضی ہو. تو ایک تو یہ غلط ہے. دوسرا ہمارا مردوں کی بات کرنے کی آج وہ کیا مسئلہ کرتے ہیں کہ
کوئی دور دور تک وہم و گمان میں بھی دوسرے نے کہا کوئی تصور ذہن میں نہیں ہوگا، لیکن خواہ خواہ عورت کو چڑھانے کے لیے، بیوی کو چڑھانے کے لیے، تنگ کرنے کے لیے پھر میں ڈالو دوسرا یہ مطلب سبحان اللہ، مطلب وہ اگر اللہ کی رحمت سے اگر کرنے کی کوشش کرے تو شاید کر ہی نہ سکے، لیکن وہ ایک چڑھانا، ایک تنگ کرنا، ایک اس انداز سے، اور نبی کچھ حدیث کو سامنے رکھے ہوئے آپ سے تمام ایک عورت تیری پسلی سے پیدا کی، اگر تم اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو یہ ٹوٹ جائے، اور اس سے استفادہ اس کے تیرے منزل لیا جا سکتا ہے۔ دوسری ایک اور حدیث کیا ہے کہ شیشوں کے آلات اور برتنوں کو احتیاط کے ساتھ استعمال کریں، یعنی کہ اگر آپ احتیاط سے استعمال نہیں کریں گے شیشے کو، تو شیشہ کیا کرتا ہے، انگلی کو کاٹ بھی سکتا ہے، کٹ بھی کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو آج کے مردوں کو خاص طور پہ سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، لیکن اس کے اندر ایک اور دوسری چیز کیا ہے، وہ کیا ہے کہ ہماری جو بہنیں ہیں وہ بھی آج کل جو معاشرہ ہے، جس ذریعے سے سوسائٹی کے اندر رہ رہے ہیں، جو معیشت ایک بن گیا ہے، اس کے اندر کی بغاوت کا جو ہے ایک عنصر ہے، وہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ یہ وہ سمجھنا چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت ہے، اگر دل کے اندر یہ اجازت نہیں ٹوٹتی ہے، جس کے اوپر ایمان نہیں ہوتا، تو خدا خاصا بات دور تک چلی جاتی ہے۔ تو جب آپ کسی قانون کے بنانے والے سے اس قانون پہ راضی نہیں ہوتے تو یہی تو بغاوت ہوتی ہے۔ جب وہ کہتے ہیں میں اس قانون کو نہیں مانتا، ریاست نے ایک قانون بنایا اور آپ ریاست کے اس قانون کو نہیں مانتے، تو آپ ریاست کی اتھارٹی کو چیلنج کریں۔ یہاں پر قانون بنانے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ خود ہے، رسول ہمیں سمجھتے ہیں۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے، آپ کی زیادہ ازدواج کی عامل ایک سے تو زیادہ تھی، تو آپ کے پاس ایک دفعہ باہر سے کسی تربوز آیا، جو میں ادر کے کانٹیکس میں آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں، تو انہوں نے دو تربوز آئے، تو انہوں نے کیا کیا، ہم جیسے ہوتے کسی کی دو میں ہوتے، دو تربوز آتے تو ایک تربوز ایک جگہ کی ہوتی ہے، دوسرا تربوز دوسری جگہ کی ہوتی ہے، انہوں نے کیا کہ دونوں تربوزوں کو کٹوایا، آدھا رکھ دیا، ایک کا آدھا دوسرے کے آدھے کے ساتھ ملا کر ایک گھر میں بھجوایا، اور ایک کا آدھا دوسرے کے آدھے کے ساتھ ملا کر کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ کیا کیا؟ تو انہوں نے کہا بھائی یہ تو مجھے نہیں پتا نا کہ اس میں کون سا میٹھا ہے اور کون سا میٹھا ہے، جتنی مجھے سمجھ آئی ہے وہ یہی سمجھ آئی ہے کہ اس کو آدھا آدھا کر دو، اور پھر ایک کا آدھا دوسرے کے آدھے کے ساتھ ملا کے ایک گھر بھجوا دو، تاکہ اگر کوئی میٹھا تھا تو دونوں گھروں کے اندر تھوڑا تھوڑا آدھا آدھا حصہ میٹھا ہے چلا جائے۔ یہ فرمایا ایک طریقے سے کہ اگر نہ کر سکوں تو پھر ایک ہی کام، اور وہ میں نے کئی معاملوں یا اپنی لوڑیوں پر اتفاق اور روزگاری کا اپنا انجام کے اس سے قریب کر ہے کہ تم ایک ہی طرف کو چھپ نہ کرو، وعاد النساء صدقاتہن نبی کا عورتوں کو ان کے مہر خوشی سے ادا کرو، وَإِن تِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا، اور اگر وہ خود تمہیں کچھ چھوڑ دے تو اسے مزے سے کھاؤ، لیکن امپورٹنٹ چیز کیا ہے؟ خود چھوڑ، اگر وہ خود چھوڑ، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے۔ آج ہم کیا کرتے ہیں، انہیں آپ ہی چڑھتے ہیں، ہم نے تھوڑی معاف کرا، اور معاف کیسے کراتے ہیں؟ تمہیں تو پتہ ہی ہے آج کل مارکیٹ کے حالات کیا ہے، دیکھا بھائی آپ نے تو تمہیں دینا ہی ہے، لیکن اب باقی تو پتہ ہی ہے کتنی صحابیات انہوں نے چھوڑ دیا، تم بھی تو ماشاء اللہ پورا فالو کرو، تو اگر تم اپنی مرضی سے چھوڑ دو نا تو پھر ٹھیک ہے، باقی اگر تم نے نہیں چھوڑا تو پھر تم چھوڑ دے تو ہاتھ میں پھر بیچاری کو کیا کریں گے، تو کہے گی ٹھیک ہے میں چھوڑ دوں گا، تو اس کو پتا کہ اس نے آپ کے ساتھ ہی، پھر وہ رانا صاحب اس موقع پہ نا، وہ رانا صاحب ہمارے تربیتی کورس میں تھے کہ مجھے بہت یاد آتا، تو لگا کہ وہ اگر خود ہی چھوڑ دیں تو پھر تو ہمارا اس میں کوئی ذمہ دار نہیں ہے، تو ہمارے جو مدرس تھے استاد محترم بڑے سمجھدار تھے، وہ سمجھ گئے کہ یہ اپنا رانا صاحب استاد محترم سے فتوا چاہ رہے کہ بس کل کو کہے کہ میں تو کہا تھا لیکن چھوڑ دیا تھا، کیونکہ رانا صاحب آپ ایک کام کیجیے گا کہ ایک دفعہ دو تین دن کے لیے ان کو پیسے دے دیں، اگر وہ آپ کو پھر واپس کہتے تو پھر ٹھیک ہے، رانا صاحب اگر پیٹ سے واپس نہیں کرتے نا، پیسے چلے گئے تو پیٹ سے چلے گئے، یہ بڑی بات ہے کہ میٹھا خوشی سے ادا کرو، اگر تمہیں چھوڑ دو تو پھر ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، اور اپنے وہ مال جن کو اللہ تعالیٰ نے تمہاری معیشت کا ذریعہ بنایا ہے بے عقلوں کے حوالے نہ کرو، وارزقوهم فيها واقسوهم وقولوا لهم قولا معروفا، اور اس مال سے انہیں کھلاؤ اور پہناؤ اور ان سے اچھے انداز میں بات کیا۔ دیکھیں
بیویوں کے ساتھ بات کرنے کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے کہ ان سے اچھے انداز سے بات کریں. ہمارا پرابلم کیا ہوتا ہے, ہم باہر سب کے ساتھ بہترین انداز میں بات کرتے ہیں, گھر داخل ہوتے ہیں تو ایسے جیسے ماشاء اللہ نہیں, گھر داخل ہوتے ہیں تو گھر والوں کے ساتھ بات چیت ہماری اور انداز کے اندر ہوتی ہے, باہر والوں کے ساتھ ہماری بات چیت بالکل اور انداز میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ جب گھر کے اندر آتے, باہر کیا کچھ نہیں ہوتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, لیکن جب گھر کے اندر داخل ہوتے تو آپ کے چہرے میں مسکراہٹ. اور یہ میں اس دور کی بات کر رہا ہوں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوا تھا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ لوگ جنہوں نے صادق اور امین کے لقب دیے اور کہتے تھے کہ آپ نے کبھی زندگی پر جھوٹ نہیں بولا, وہ کیا کیا تانے نہیں مارتے تھے آپ. ابھی وہ قرآن کا مقام آیا نہیں ہے, اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ آپ اللہ کی طرف وہاں میری طرف بھی کر کہ آپ اللہ کی نعمت اور اس کے اپنے رب کے فضل سے ہرگز مجنون نہیں. وہ کیا کچھ نہیں آوازیں کیسے پوچھڑی تک ڈر تک سجدے کی حالت میں خانہ کعبہ کے پاس آ کے آپ کی گردن مبارک پہ ڈال دی ہوتا ہے. یہ وہ حالات, اور آپ سے جب گھر واپس آتے تھے تو چہرے پہ مسکراہٹ. اور ایک دفعہ جب آپ واپس آئے گھر میں انٹر ہوئی تو وہاں خدیجہ نے کہا کہ اللہ کے رسول خیریت ہے. ہاں خیریت ہے, کیا آج آپ آئے, آپ نے سلام نہیں کیا اور آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ نہیں. اسی وقت اٹھے, گھر سے باہر گئے, دوبارہ واپس انٹر ہوئے, سلام کیا اور مسکراہٹ کے ساتھ. آج ہم سب مردوں کو خاص طور پہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت اور کرم سے بیوی ادا کی ہے, ان کو ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ اپنی گھر کی پریشانیوں کو باہر چھوڑ کے آئے اور گھر میں جب بیٹھے لوگ کم سے کم خوش اسلوبی کے ساتھ اور خوش اخلاقی کے ساتھ رہنا. اللہ اس کی توفیق عطا فرمائے. وقتاً الیتامی حتی اذا بلغوا النکاح, اور یہ تینوں کو جانتے رہو جہاں تک کہ وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائے. فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم, پھر اگر تم ان کے اندر سود بوجھ پاؤ تو ان کے اموال کے حوالے کر دو. ولا تأكلوها اسرافا وبدارا أن يكبروا, اور تم اسے ہڑپ نہ کر دو فضول خرچی اور جلد بازی کر کے اس طرح سے کہ وہ بڑے ہو جائیں. کیا مطلب ہے اس کا کہ اگر آپ کو کسی یتیم کی کفالت کی ذمہ داری دے دی گئی ہے تو پھر اس میں اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ اس کے مال کو بالکل جائز طریقے کے ساتھ خرچ کیا جائے, اور اس مال کا حساب کتاب رکھنے میں تو اس میں سے بھی اجرت لینا حرام نہیں. آگے اس کا ذکر آ جائے گا. ومن کان غنیا فلیستعفف, لیکن اگر تو خود کھاتا پیتا ہو تو وہ اس مال سے دور رہے. پہلی چیز کیا بتائیے کہ اگر تم خود کھاتے پیتے ہو اور تمہارے پاس ان کی تربیت کی آتی ہے تو تم اپنے کھائے پیے میں سے کھاؤ, تم ان کے پیسوں میں سے بڑھو. لیکن اگر تم خود تنگ دست ہو اور تم ان کا حساب کتاب بھی رکھ رہے ہو تو جو ٹائم تم ان کے ساتھ بتا رہے ہو ان کی مال و دولت کا حساب کتاب رکھنے میں, وہ کہیں اور اگر تم لگاؤ گے تو تمہیں بھی تو اس کے پیسے ملیں گے. اسی طرح اگر اس کام کو تو کسی باہر کے بندے کو رکھو گے اگر تو وہ بھی تو اس کے پیسے لے کر حساب کتاب کرنے میں کسی مینیجر کو رکھو گے تو وہ تم خود بھی لے لو دستور کے مطابق, اس میں کوئی برائی نہیں. ومن کان فقیرا فلیأکل بالمعروف, ہاں اگر کوئی تنگ دست ہو تو مناسب حد تک دستور کے مطابق قدر خدمت اس مینیجریل سروس کا موقع لے لے. فائدہ دفاتوں إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم, پھر جب تم ان کے مال کے حوالے کر دو تو گواہ بنا دیا تو وکفیٰ باللہ حسیبا, اور اللہ حساب یہ کام. اور گواہی جو ہے اس کی ڈیٹیل آیت الکریم کے اندر آگے ہے کہ یا دو مرد گواہ کر دو یا پھر ایک مرد اور دو عورتیں گواہ کر دو. للرجال نصیب مما ترک الوالدان والأقربون, ماں باپ اور رشتہ داروں کے چھوڑے ہوئے مال میں جہاں مردوں کا حصہ ہے, وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والأقربون, کی عورتوں کے لیے بھی والدین اور رشتہ داروں کے چھوڑے ہوئے مال میں حصہ ہے. مما قل منه او كثر, اور کم کو یا زیادہ نصیب اور مفروضہ یہ حصہ اللہ کی طرف سے مقرر کرتا ہے. وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةُ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ, اور جب وراثت کی تقسیم کے وقت غیر وارث رشتہ دار یتیم اور مسکین آتے فَارْزُقُوهُم مِنْهُ, تو ان میں سے بھی ان کو کچھ نہ کچھ دے دیا. وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا, اور ان سے اچھے انداز میں بات کیا. بیسیکلی یہ کیا جا رہا ہے, قانون وراثت کی جو ہے نا یہ تحقیق کی جا رہی ہے. یہ قانون وراثت واحد قانون ہے قرآن کریم کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے پورے کا پورا بالکل کہا ہے. مطلب باقی جو احکام ہے اس کے اندر تھوڑی بہت شرح وغیرہ جو رہ جاتی ہے, لیکن یہ مکمل طور کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ایک ایک حصہ مقرر کر کے خود بتا رہا ہے, اور اتنا جامع ہے کہ اس کی
उसी के अंदर लोगों ने 8-8 दिन लिखी। तो ये बुनियादी तौर पर बताया गया जाए कि ये अल्लाह ताला ने हिस्से मुकर्रर किए, अल्लाह ताला की तरफ से मुकर्रर करना है। और हमारा मामला क्या है, वसीयत हम किसके लिए करते हैं, जो अल्लाह पहले से हिस्सा मुकर्रर कर चुका, तो फिर किसी के लिए वसीयत हो सकती है? वसीयत सिर्फ गैर मुर्सा के लिए, वारिस के लिए तो वसीयत है ही कोई नहीं, वारिस के लिए तो अल्लाह ने हिस्सा मुकर्रर कर दिया। वो यक्षत नजीर लम तरा को मिलकर के हिंद ज़रूरियत और बिलाफल काबू नहीं, और वो लोग यतीमों के माल में खोल खोल करने से डरे जो अगर अपने पीछे कमजोर बच्चे छोड़ दें तो से फिक्रमंद हैं। पर ये तकुल्लाह और यकूल और सदीदा लिहाजा वो अल्लाह से डरे और सीधी सीधी बात करें। क्या मतलब है इसका? देखिए, अगर अपनी औलाद ऐसी कमजोर और नाजुक हो और आप दुनिया में मौजूदा रहे, तो आप कैसे चाहिए कि आपकी औलाद को पीछे से कैसे ट्रीट किया जाए? तो अगर किसी की औलाद कमजोर और नाजुक है, तो उसको अगर आपको ट्रीट करने का मौका मिलता है, तो फिर आपको भी उसको बेहतर तरीके से ट्रीट करना चाहिए। इन लदीन याकुलूना अम्वाल यतामा ज़ुल्मन, यकीन रखो कि जो लोग यतीमों का माल नाहक खाते हैं, इन्नमा याकुलूना फी बुतूनिहिम नारा, वो अपने पेट में आग भर रहे हैं, और सयस्लौना सईरा, और वो जल्दी एक दहकती हुई आग में दाखिल होंगे। यूसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम, अल्लाह तुम्हारी औलाद के बारे में नसीहत करता है। लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, लड़के का हिस्सा दो लड़कियों के बराबर है। अब क्यों बराबर है, क्या वजह है? देखिए, एक चीज होता है हुक्म और एक चीज होती है उस हुक्म की हिकमत। हुक्म ये है कि बस हुक्म आ गया पूरा करना है, ऐसे खत्म, कोई चूचरा नहीं। इसको एक सादा सी मिसाल से समझिए। सादा सी मिसाल क्या है? ट्रैफिक की रेड लाइट होती है, रुकते हैं उसके ऊपर, माशाल्लाह अच्छे लोग रुक जाते हैं। अब तो वैसे ही सिटी कैमरे आ गए ना, तो वो रुक देते हैं, बाकी कोई रुके या ना रुके, पहले रुके ही रुकते। अच्छा, फिर आपको पता है कि अब आप रेड लाइट में भले रुके हुए हैं, लेकिन वो जो चौड़ी पट्टियां लगी होती है व्हाइट कलर की, क्या कहते हैं उनको? ज़ेब्रा क्रॉसिंग। माशाल्लाह, अब क्या उसमें से ज़ेब्रा क्रॉस करता है? ज़ेब्रा क्रॉसिंग करता है, ज़ेब्रा क्रॉसिंग करता है। बेसिकली उसके ऊपर भी कोई गाड़ी को लाना या मोटरसाइकिल का लाना क्या है, कानूनी खिलाफ है, ऐसे ही। और वो जगह किसके लिए है? पैदल क्रॉस। पैदल वाले ने सिर्फ उधर से नहीं गुजरते, बाकी है जगह से गुजरते हैं। सुभान अल्लाह। अब हिकमत क्या है हुक्म? अब अगर मुझे ये कि यार वो खलोता तो है, रेड लाइट है, मैं खड़ा हूं, अगर मैं इस पे खड़ा हूं तो कौन सी बात? लेकिन एक होता है यार मुझे नहीं पता कि इस पे क्यों नहीं खड़ा होना चाहिए, लेकिन हुक्म है कि नहीं खड़े होना, तो बस नहीं खड़े होना। लेकिन जब उसको ये पता चलेगा कि यार कि इसमें पैदल गुजरने वालों के लिए रास्ता, अच्छा अच्छा आप ये तो बड़ा जबरदस्त कानून बना रहे हैं पैदल गुजरने वालों के लिए। एक हुक्म होता है, उसकी हिकमत। अल्लाह ताला ने मर्द को दुगना और औरत को एक हिस्सा दिया है विरासत में, ये हुक्म है। हिकमत क्या है इसकी? हिकमत ना भी समझ आए तो हुक्म पे अमल करना है, बस बात खत्म। और अगर हिकमत समझ आ जाए तो नूर लगा देंगे। तो हिकमत क्या है कि औरत का हिस्सा विरासत में मर्द से आधा क्यों है? क्योंकि माश की जिम्मेदारी अल्लाह ताला ने किस पे रखी है? मर्द की। तो आज माश की जिम्मेदारी जब हम आधी आधी कर रहे होंगे, तो जब में फटे नहीं होंगे तो क्या होगा? आज तो मुसीबत ये है कि बेगम साहब भी कमा रही है, कौन भी कमा रहे हैं, और अगर बेगम साहब की तनख्वाह आमद से ज्यादा हो गई है, उसके बाद फिर करके अगर आप देखें कि कैसी कमाइयाँ, इल्ला माशाअल्लाह। अगर कोई ऐसी खातून हो, हमारे सारे मतलब मेरी बातें याद आती है, कहते सारे दुआ करें अल्लाह ताला हमें मालदार दीजिए नसीब। मैंने कहा हजरत आप आधी दुआ मांगते हैं, ये दुआ आती है, पूरी दुआ ये है कि ऐसी मालदार दीजिए नसीब फरमाए जो अपना माल भी आप। अगर आप माल खर्च नहीं करेंगे तो ऐसी माल में बिजली का कोई फायदा नहीं होगा, बल्कि उल्टा फटे पड़ेगा। आप मजीद कसर कुर्सी में चले जाएंगे, इसी सोच सोच के यार मेरी बीवी के पास मेरे से ज्यादा पैसा है और मेरे पास नहीं, उससे बेहतर है कि वो हमारे कौन सारे बातें साथ याद आती। वो कहते हैं अगर आपकी बीवी ने अमेरिका नहीं देखा हुआ तो कोई परेशानी की बात, परेशानी की बात इस पे है अगर आपकी बीवी की बहन ने अमेरिका देखा ज्यादा परेशानी की बात। फिर उसके बाद आप उसको निकल कर हल हो जाएगा। जो मैंने बात की है ये हो सके तो 2 मिनट के बाद आगे चलते हैं। लड़के लड़के का हिस्सा 2 लड़कियों के बराबर है।
پھر اگر لڑکیاں ہی ہو دو یا دو سے زیادہ تو ان کے لیے ترکے کا دو تہائی ہے، وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ، اور اگر ایک ہی ہو تو اس کے لیے آدھا ہے، وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ، اگر میت کی اولاد ہو تو ماں باپ میں سے ہر ایک کے لیے ترکے میں سے چھٹا حصہ، فَإِن لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، اور اگر اولاد نہ ہو تو والدین کے خود ترکے کے، تو والدین اس کے خود ترکے کے وارث ہوں گے، اور اس کی ماں کا اس میں ایک تہائی حصہ ہوگا، یعنی کہ باپ کو دو تہائی ملے گا۔ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ، اور اگر مرنے والے کے بھائیوں تو ماں کے لیے چھٹا حصہ ہوگا۔ من بعد وصیت یوصی بہا او دین، اور یہ ساری تقسیم مرنے والی کی وصیت پر عمل اور اس کے ذمے قرض کی ادائیگی کے بعد ہوگی۔ اور ہمارے یہاں سب سے ضروری چیز کیا ہوتی ہے؟ جب میت کو غسل دے دیا جاتا ہے تو قرض کی ادائیگی کے بارے میں پوچھا جاتا ہے، کہ یہ پوچھا جاتا ہے روٹی دے کے تو لے کے آنا، اور وہ کھانا کیوں صحیح نہیں ہے، کیوں نہیں کرنا چاہیے؟ کیونکہ وہ کھانا کہاں سے دیا جاتا ہے؟ الا ماشاء اللہ وہ میت کے ہی اس میں سے دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب جو مال میت چھوڑ گئی نا پیچھے، اب اس پہ کسی کا حق نہیں ہے سوائے غصہ۔ اگر وارث میں سے کوئی کر رہا ہے ساری میوچل کنسرن کے ساتھ، دوسری طرف کیا ہے کہ پہلے قرض ادا ہوگا اس کے ذمہ، پھر قرض ادا ہونے کے بعد پھر اس کا مثال کے اوپر ایک بندہ 50 لاکھ روپے چھوڑ کے گیا، لیکن 10 لاکھ کا قرض تھا، پہلے 10 لاکھ تک قرض ادا ہوگا، پھر 40 لاکھ تقسیم ہوگا۔ رمضے کرتے سب سے پہلے اینٹو والے کا بل، اور اس کے بعد کرسی والے کا بل، اور اس کے بعد کھانے پینے والے کا بل، کیونکہ ایسے ہمارے یقین کیجیے کہ یہ حالات ہوتا ہے، ہمیں سوچنے سمجھنے کی توفیق عطا ہوتا ہے کہ ہم کیا کچھ نہیں کرتے۔ اور یہ جو ایک اور چیز اس کے اندر ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں اس کو مرد کے اوپر ایک اور چیز یہ ہے کہ مطلب وہ عادت ہے نا خیال، ماں باپ کی ذمہ داری کس کے اوپر ہے؟ بیٹوں کے اوپر۔ جب کچھ نہیں کر رہے تو وہ کس کے پاس آتے ہیں؟ بیٹے کے پاس آتے ہیں، بیٹا رکھے گا ماں باپ، بیٹیاں بھی موجود ہے، بیٹا بھی موجود ہے، ماں باپ کس کے پاس رہیں گے؟ لائبلٹی کس کی ہے؟ بیٹے کی، فرض کس کے اوپر ہے؟ بیٹے کی۔ کوئی بیٹا نہیں ہے اور بیٹی ہے تو ماں باپ کس کی ذمہ داری بنیں گے؟ بیٹی ہی بنے، وہ اپنے بھائیوں کی ذمہ داری بنے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کا بھی حصہ۔ ہاں آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے بنایا نا، اللہ تعالیٰ نے قانون بنایا نا، اللہ ہی مرد اور عورت کا بنانے والا ہے، تو اللہ کو بہتر نہیں پتا ہوگا؟ یہ گھڑی جس کمپنی نے بنائی ہے اس کو پتا نا کہ اس گھڑی کو کیسے ٹریٹ کریں، اس کو مینٹین کیسے کریں۔ اب وہ گھڑی کو کہیں گے کہ آپ نے گزارنا اس کو صاف کرنا ہے، اور وہ بیچارہ اس کو سڑک سے دھو دے اور اس کے بعد جائے ان کے پاس، جناب آپ نے صاف کرنے کا کہا، تمہیں نہیں پتا ہم نے اس کو صاف کرنے کا ایسے نہیں کہا، تم نے ہماری ہدایات کے مطابق استعمال نہیں کیا۔ یہ اللہ کی ہدایات، قرآن کریم اللہ کی ہدایات کی کتاب، اللہ کے احکامات کی کتاب، اللہ نے ان پہ عمل کرنے کی توفیق کتاب۔ آباؤکم وابناؤکم لا تدرون ایکم اقرب لکم نفعا، تمہارے والدین یا تمہاری اولاد میں سے کون تمہارے لیے زیادہ فائدہ مند ہے تم نہیں جانتے۔ فریضۃ من اللہ، قانون اللہ کی طرف سے فرض کر دیا گیا۔ آج ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ مثال کے طور پر ایک شخص ہے، اس کی ایک بیٹی ہے اور کوئی اولاد ہے، اب جب وہ فوت ہوگا تو اس کی وراثت اس کی بیٹی کو تو جائے گی، بیوی کو تو جائے گی، تو اور کس کو جائے گی؟ بہن بھائیوں کو جائے گی، ماں باپ کا بھی حصہ ہوگا، یہ ہو گیا۔ اب وہ بندہ یہ چاہتا ہے کہ میرے بہن بھائیوں کو نہ جائے، یہ وہ بات یہاں پر کی جائے گی، تمہارے والدین یا تمہاری اولاد میں سے کون تمہارے لیے زیادہ فائدہ مند ہے، اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ اور ہم کیا کچھ نہیں کرتے ان چیزوں کو کرنے کے لیے۔ ایک دوست بنا لیا، اس دوست کو کہا کہ ایسے شو کرو کہ جیسے میں نے تمہارے 25 لاکھ روپے دینے تمہیں کوئی نہیں ہوتے۔ وہ دوست مرنے کے بعد وصیت میں شامل ہوتا ہے کہ اس نے میرے 25 لاکھ روپے دینے تھے، اور دوست کو یہ زندگی میں وصیت کی جاتی ہے کہ تم 25 لاکھ لے لینا میری بیوی کو چاہ، اور بیوی کو بھی بتایا ہوتا ہے، دوست کو بھی بتایا ہوتا ہے، خود بھی پتا ہوتا ہے، دو گواہ بھی رکھتے ہوتے ہیں۔ اور پھر وہ حضرت دوست ہوتے ہیں، جب 25 لاکھ اس کو ملتے تھے فوت ہونے کے بعد، پہلے تو کھانا کھلاتا ہے بڑا زبردست قسم کا، اپنی دوستی کا حق ادا کرتا ہے 1.5-2 لاکھ روپے، اس کے بعد باقی کے 22 لاکھ روپے لے کر رکھو چکر کہڑے پیسے اللہ کو ڈرو، اس نے گفٹ کر دیا، اب آپ تکرے مارے اس کے ساتھ۔
یہ واقعات ہوتے ہیں اور یہ ہم کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنی مرضی سے فیصلہ کر کے جائیں گے کس کو ملے کس کو نہ۔ اب اگر بھائیوں میں جا کر دو بھائی ہیں، ایک بھائی سے بہت محبت ہے، دوسرے سے محبت نہیں ہے، تو ہماری کوشش خواہش یہ ہوگی کہ اس بھائی کو پیسہ چلا جائے ہمارا سارا، جس کے ساتھ ہماری دوستی آگے اچھی ہے، اور جو دوسرا اس کو ہماری طرف سے بالکل کچھ نہیں ہے۔ اسی چیز کی اللہ نبی کرتا ہے، فریق رقم من اللہ، پیسہ تو تم گھر سے لے کر آئے، پیسہ تم نے اللہ کی مہربانی اس کے فضل سے کمایا، تو اللہ نے اس کا حق مقرر کیا کہ کس کو ملے گا اور کس کو نہیں ملے گا، تم کو وہ فیصلہ کرے گا۔ ان اللہ کان علیما، لیکن اللہ جو ہے جاننے والا اور وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ، اگر تمہاری بیویوں کی اولاد نہ ہو تو ان کے قرضے میں تمہارا آدھا حصہ ہے، فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ، اور ان کی اولاد میں تمہارے لیے ان کے قرضے میں سے چوتھا حصہ۔ من بعد وصیۃ یوصین بہا أو دین، دونوں صورتوں کا اطلاق مرنے والے کی وصیت پر عمل اور اس کے ذمہ قرض کی ادائیگی کے بعد۔ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ، اور اے مردوں اگر تمہاری اولاد نہ ہو تو تمہارے ترکے میں سے تمہاری بیویوں کا چوتھا حصہ۔ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ، اور اگر تم صاحب اولاد ہو تو پھر تمہارے ترکے میں سے تمہاری بیویوں کا آٹھواں حصہ۔ من بعد وصیۃ توصون بہا أو دین، تمہاری وصیت پر عمل اور قرض کی ادائیگی کے بعد ان چیزوں کا اطلاق ہوگا۔ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امرأة، اگر کوئی مرد یا عورت اس حال میں مرے کہ وہ کلالہ ہو، کلالہ کہتے ہیں کہ نہ ہی اس کے والدین زندہ ہو اور نہ ہی اس کی کوئی اولاد ہو، مطلب اب ایک ایسے شخص ہے، ایک ایسی عورت ہے جس کے اولاد بھی کوئی نہیں ہے اور جس کے ماں باپ بھی کوئی نہیں، وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ، البتہ اس کا ایک بھائی یا بہن ہو، فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ، تو ان میں سے ہر ایک چھٹے حصے کا حقدار ہے۔ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ، اور اگر وہ اس سے زیادہ ہو تو وہ سب ایک تہائی اس میں شریک ہوں گے۔ من بعد وصیت یوصی بہا أو دین، یہ تقسیم میت کی وصیت پر عمل اور اس کے ذمہ قرض کی ادائیگی کے بعد۔ دیکھیے یہ بار بار یہ بات آ رہی ہے، بار بار ریپیٹیشن آ رہی ہے کہ یہ ساری تقسیم جو ہے یہ کب ہوگی؟ میت کی وصیت پر عمل اور اس کے ذمہ قرض کی ادائیگی کے بعد۔ غیر مضاد، بشرط یہ کہ اس وصیت کے اندر یا قرض کے اقرار کرنے سے اس میں کسی کو نقصان نہ پہنچانا، کوئی اور غلط طریقے کے ساتھ اس نے آمیزش کی۔ وصیت من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے وصیت ہے، واللہ عزیز حکیم، اور اللہ سب کچھ جاننے والا اور بہت بڑا ہے، تحمل والا ہے۔ دل کا حدود اللہ، یہ اللہ کی قائم کردہ حدیں ہیں، ہمیں یقین اللہ اور رسول، اور جو بھی اللہ اور اس کے رسول کا کہنا مانے گا، تو خلق جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، تو اس میں ہمیشہ ہمیش کے لیے رہنے والے باغات ہوں گے جن کے دامن میں نہریں بہیں گی، ان میں داخل ہوگا۔ وذالک الفوز العظیم، یہ ہے جو اصل کامیابی ہے۔ آج ہم کامیابی کس کو سمجھتے ہیں؟ ماشاء اللہ، ایک فیکٹری تھی 2 سال پہلے، اب 4 ہے، اللہ نے بڑی کامیابی دی۔ ماشاء اللہ بیٹا ادھر ہی، آپ کو پتا ہے پیچھے بڑی محنت اس نے، بیچارہ فوڈ کرنے والوں کے ساتھ کام کر رہا تھا، بس جو ہے اس کو کیا ہوتی ہے ریتی لگا کر اس کو سمندری رستے سے اس کو پھر بھجوایا، وہ کیا کہتے اس کو ٹنکی لگوا کر اس کو بھجوایا اسپین میں، پھر ان سے ماشاء اللہ جواب ڈالر تھے، اللہ نے بڑی کامیابی دی۔ اللہ کس کو کامیابی کہہ رہا ہے وہ دیکھ لیں، یہ کامیابی ہے۔ اللہ نے کئی طریقہ اسپین جانا کامیابی ہے، 4 فلیٹ بنانے میں کامیابی ہے، دکان کرایہ چلانے میں کامیابی ہے، اللہ نے کس کو کامیابی دی؟ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اس کے برعکس جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور اللہ کی حدود سے تجاوز کرے گا، يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا، اللہ اس کو ہمیشہ آگ میں داخل کرے گا، وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ، اور اس کے لیے ذلت آمیز عذاب ہے۔ وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِن نِّسَائِكُمْ، تمہاری عورتوں میں سے جو بے حیائی کا ارتکاب کرے، فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنكُمْ، تو ان کے خلاف اپنے مردوں میں سے 4 گواہیاں لے کر آؤ، 4 گواہیاں۔ فَإِن شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ، اگر وہ گواہی دے تو انہیں اپنے گھروں میں قید کرو، حَتَّىٰ يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا، یہاں تک کہ انہیں موت آ جائے یا اللہ ان کے لیے کوئی رستہ نکال دے۔ وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنكُمْ فَعَاذُوهُمَا، اور جو دونوں تم میں سے اس بدکاری کا ارتکاب کریں تو ان کو ایذا پہنچاؤ، فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا، پس اگر وہ توبہ کر لیں اور
اصلاح کر لے تو ان کا راستہ چھوڑ. یہ بدکاری کے بارے میں بالکل ابتدائی ہوگا کہ سورہ نور نے اس کا حکم تجدید کے ساتھ آ گیا تھا. وہ 100 والا سورہ نور ہے تو اس کو پڑھ لیا. ان اللہ کان تواب رحیم، بے شک اللہ توبہ کو قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا. اب یہ آیت آ رہی ہے توبہ کے ضمن میں. یہ قرآن کریم کے اہم ترین مقامات میں سے ہے. آگے پھر سورہ زمر کے اندر آیت 53 جو ہے وہ بھی ایک کلائمیکس ہے، یہ بھی ایک کلائمیکس ہے. انما التوبۃ للہ للذین یعملون السوء بجہالہ، بے شک اللہ نے ایسے لوگوں کی توبہ کو قبول کرنا اپنے اوپر لازم کر دیا. اللہ اکبر، بہت بڑی بات. دیکھیں بادشاہ کوئی اپنے اوپر کوئی چیز لازم نہیں کرتا، بادشاہ کو کوئی پوچھنے والا نہیں، لیکن بادشاہ کو اسی چیز کا واسطہ دیا جا سکتا ہے جو اس نے خود کہی ہوتی ہے کہ یہ میرے اوپر ذمہ داری ہے. اللہ نے ایسے لوگوں کی توبہ کو قبول کرنا اپنے اوپر لازم کر دیا ہے کہ جذبات سے مغلوب ہو کر کوئی برائی کو کر بیٹھے، کوئی برائی، کوئی نادانی کے ساتھ خلوت کے اندر اکیلے کے اندر بیٹھے ہوئے جذبات بہت گئے، اٹک گئے، نہیں اپنے اوپر کنٹرول رہا، نفس کا بدلہ ہو گیا اور غلطی کے ساتھ پھسل گیا انسان سیدھے رستے سے. لیکن جیسے ہی سیدھے رستے سے پھسلا فوری طور کے اوپر اس پہ ندامت کا پہاڑ کیا ہو. یہ نہیں اس کے اندر وہ حدیث ذہن میں ڈالا کرنے کہ مومن کی مثال ایسی کہ جب اس سے کوئی گناہ ہوتا ہے تو ایسے ہوتا ہے جیسے پہاڑ کے نیچے آ. منافق کی نشانی ایسی ہے کہ جب اس سے کوئی گناہ ہوتا ہے تو ایسے جیسے نام میں مکھی بیٹھی ہے اس کو چھوڑا. ہر بندہ اپنے گریبان میں ذرا چاہتے اور دیکھے کہ ہم انسان ہے، ہم سے کمی کوتاہی ہوتی ہے. پھر وہ حدیث کا حکم بھی ہے کل بنی آدم خطا ہوں وہ خیر الخطائین تقوا. آدم کے تمام بیٹے خطا کار ہیں اور بہترین خطا کار کون سے ہیں؟ جو توبہ کرنے والے. تمہیں یہ تو پورا دل قریب ہے، ہوش میں آتے ہی فوراً توبہ کرتے، فوری طور کے اوپر توبہ کرنے ہوش میں آتے. بوٹی سمجھ کر شان قریبی نے چن لی قطرے جو تھے میرے اپنے انفاق، یعنی کہ جو میری شرمندگی کے جو قطرے میرے ماتھے پہ آئے پسینہ بن گئے، ان کو اللہ تعالیٰ نے موتی سمجھ کے چنا. اتنی اللہ تعالیٰ کو آرام پسند ہے کہ یہ بندہ جو ہے میرے سے شرمندہ ہے، میرے سے ندامت ہے. جیسے بچہ ہوتا ہے، وہ چھوٹا بچہ ہوتا ہے 5-6 مہینے کا، وہ آ جا کے ماں کے پاس ہی جاتا ہے، ماں کی گود میں ہوتا ہے، ماں کی اپنا سینے کے اندر اپنا سر جو ہے وہ دینے کی کوشش کرتا ہے. انسان کا حال یہ ہے کہ اللہ کو کوئی گناہ ہو گیا ہے، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں کہاں جاؤں، میں تیرے پاس جا. اور اللہ ہے، اسی لیے اس کو معاف کر دے. اللہ جیسا اور کوئی نہیں ہو سکتا. اللہ یہ ہے کہ جو بھی معاف کر دیتا ہے. اور اس کی ایک نشانی ہوتی ہے. وہ نشانی کیا ہوتی ہے؟ کہ انسان اپنی طبیعت میں انشراح محسوس کرتا ہے، پہلے سے زیادہ اللہ سے تعلق مضبوط محسوس کرتا ہے. لیکن یہ اسی وقت ہے صحیح توبہ کی. توبہ کی کچھ شرائط ہے حقیقی توبہ. نمبر 1 دل میں واقعی ندامت شرمندگی ہوئی، مجھ سے کیا ہو. نمبر 2 پھر اس عمل سے وہ جو ایک عمل ہو گیا ہے اس کے حوالے سے تجدید ایمان کا معاملہ ہو، دوبارہ اللہ سے ایک معافی مانگی جائے، ایک اللہ کے ساتھ تعلق کو جوڑا جائے، اللہ سے تعلق کو استوار کیا جائے، پھر اس کام کو بالفعل چھوڑ دیا. وہ جو بھی خبیث کام تھا، برا کام تھا، مجھے برا عمل تھا، اس سے تعلق ہی کر دیا ہے. تو بس اب کچھ دیر کے لیے انسان اس سے پیچھے ہٹ گیا ہو، اتنی اس کو شرمندگی کا معاملہ. یہ ہوتی ہے حقیقی توبہ کہ انسان کو ایک اور پھر اس کے بعد یہ چیز ہوتی ہے کہ جب انسان حقیقی توبہ کرتا ہے تو بالکل ایسا ہوتا ہے کہ ایسے بالکل پاس آ. اللہ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان راتوں کے اندر جو راتیں ایک کی راتیں اللہ ہماری توبہ کو قبول کرے اور اللہ ہمیں ان لوگوں کو شامل کرے ان کی اللہ توبہ قبول کرے. وقال اللہ علیم الحکیم، اور اللہ تو علیم اور علیم و حکیم. اور بلائی کا یہ ذکر اللہ علیہ ایسے ہی لوگوں کی توبہ اللہ قبول کرتا ہے. وقال اللہ علیم الحکیم، اور اللہ تو علیم و حکیم. وليس التوبة للذين يعملون السيئات حتى، اور ایسے لوگ بھی کوئی توبہ نہیں ہے کہ برائیاں کرتے چلے جائیں یہاں تک کہ اذا حضر احدكم الموت قال اني تبت الآن، جب ان میں سے کسی کو موت آئے تو وہ کہے کہ میں اب توبہ کرتا ہوں. موت کی ہچکی جب لگ جائے، جب آتے نظر آ جائے تو وہ توبہ قبول نہیں ہوگی. ایسی بیماری میں انسان مبتلا ہوتا ہے جس سے جان چلے جانے کا مطلب معاملہ ہوتا ہے، تو اس میں بھی پھر وہ توبہ کرے توبہ اسی وقت کرتی ہے جب تک موت کی ہچکی نہیں لگی، اس سے پہلے. والذین یموتون وهم کفار، اور اسی طرح وہ لوگ جو کفر کی حالت میں مرتے ہیں ان کی توبہ نہیں ہے. اولئک اعتدنا لهم عذابا الیما، ایسے ہی لوگوں کے لیے ہم نے ایک تکلیف کے عذاب تیار کر رکھا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا،
ایمان والو تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ تم اپنے والد کی منسوخہ عورتوں سے زبردستی وراثت میں دے دو، والد کی جو منسوخہ عورتیں ہیں ان کو زبردستی اپنی وراثت میں دے دو، ان سے یہ کیا کرتے تھے، آگے اس کا ذکر آگے کا نکاح ماں کا ذکر آگے کا، ولا تعبدون لتصحابوا ببعض ما آتيتموهن، مت روکو اس گھر سے کہ لے لو ان سے وہ مہر جو تم نے انہیں دے رکھا، الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ، سوائے یہ کہ وہ کسی کھلی بے حیائی کا ارتکاب کرے، وعاشروهن بالمعروف، اور ان کے ساتھ بھلے انداز میں زندگی بسر کرو، فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا، لیکن اگر تم انہیں ناپسند کرتے ہو تو مت بھولو کہ ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو ناپسند کرو، وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اور اللہ اس میں تمہارے لیے بہت زیادہ بھلائی ہے۔ جب انسان اپنی کسی ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ اس کو بیوی بالکل بھی اچھی نہ لگتی ہو کہ جناب یہ کیا اس طریقے کے ساتھ معاملہ ہو جاتے، تو اللہ کا تقویٰ اختیار کرتے ہوئے ذہن کے اندر اس کی پازیٹیو چیزوں کو لانے کی کوشش کی ہے، اور اس کے اندر یہ کوئی دینی حکم نہیں ہے، اس کا ایک سادہ سا طریقہ کار یہ ہے کہ اگر انسان واقع کسی ایسی چیز میں کسی برائی میں نہیں، لیکن ایک چیز ہے کہ انسان کو کسی برائی میں ملوث ہو اور پھر بیگم اچھی نہیں لگتی تو پھر اپنی غلطی پہن لے، کسی حرام کام میں ملوث ہے اور پھر بیوی اچھی نہیں لگتی تو پھر اپنی غلطی پہن لے۔ نبی کی رسول نے فرمایا کہ شیطان غیر عورت کو جو کہ اس کی بیوی سے زیادہ خوبصورت نہیں ہوتی اس کو بڑا مزین کرتی اور بڑا خوبصورت کر کے اس کے سامنے دکھاتے، اس کے خیالات میں مل کے رہتے ہیں، یہ تو انسان کو غلط ہو۔ اب ایک واقعہ تو ایسے کہ وہ کسی برائی میں ملوث نہیں ہے لیکن اس کی بیوی اس کو نہیں اچھی لگتی، نہیں ہوتی کہ آپس کی کیمسٹری میچ کرتی، تو ایک کام کرے یہی کہ 15 دن کے لیے ذرا اس کو میکے رہے علیحدہ 15 دن کے لیے، 15 دن میں پھر شاید وہ سمجھ آئے کہ اپنے انسان کو، ہاں اگر اس کے بعد بھی نہیں رکھی تو پھر آگے اللہ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے رشتہ خدا رکھا ہو، وہ کیا رشتہ ہے، وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ، اگر تمہارا ارادہ ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی لے آنے کا ہو، وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، اور پہلی کو تم ڈھیر سارا مہر دے چکے ہو، فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، تو اس میں سے کچھ بھی واپس نہ، أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا، کیا تم اسے واپس لو گے بہتان لگا کر اور کھلے گناہ کے مرتکب ہو گئے۔ یہ جو کام تھا بیسیکلی یہ کیا تھا، عیسائیت کے اندر، کیونکہ وہ کہتے تھے کہ جناب ساری عمر کے لیے یہ بیٹھے ہوئے، وہ تو ایک عمر کا کہتے ہیں، ہندو میں کہتے ہیں 7 جنم کے لیے بیٹھے ہوئے، 7 پھیرے لگا دیے کہ 7 جنم ہوئے۔ میں نے پیچھے کسی ہندو کا یہ ویڈیو پڑھا سن رہا تھا تو اس نے کہا بولنے کے حساب سے تو یہ بات بڑی اچھی لگتی ہے لیکن یہ ماننے کے حساب سے یہ بات بالکل بھی اچھی نہیں ہے کہ 7 جنم ایک ہی بندے کے ساتھ ہوئے، اور واقعی میں یہ ایسے ہی ہے۔ عیسائیت کے اندر کیا تھا کہ وہ طلاق دلوانے کے لیے اپنی خواتین کو ایڈلٹری ثابت کرتے تھے، میرے بچے بیٹھے ہوئے اس سے آگے کچھ کہہ نہیں سکتا، مطلب وہ پورا ایک ماحول کریٹ کرتے تھے کہ کسی کا کسی کے ساتھ ان کے ساتھ ایک معاملہ چلا کے اور اس کے بعد پوری دنیا کے سامنے لا کے کرواتے لوگوں کے دیکھے کہ اس طرح کریں تو اس لیے میں سوچوں، اور یہ عام لوگوں کی حرکتیں نہیں بتا رہے ہیں، یہ 15ویں اور 16ویں صدی عیسوی کے اندر جو کہ کنگز گزرے نا وہ یہ حرکتیں کیا کرتے تھے کہ اپنی فرسٹ بولے جو تھی ان کا اپنے کسی نہ کسی کمانڈر ان چیف کے ساتھ اس طرح ریلیشن چلوا کے لوگوں کی طلاقیں کروایا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے رستہ کھلا رکھا ہے اور وہ سورہ بقرہ کے اندر اس کی تفصیل کی بات ہے، وَكَيْفَ تَعْبُدُونَهُ وَتَفَضَّلَ بَعْضُكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، اور تم لے بھی کیسے سکتے ہو کہ جبکہ تم ایک دوسرے کے ساتھ صحبت کر چکے ہو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ ایک آرڈننس ایشو کر دیا، وہ آرڈننس کیا تھا کہ اس سے زیادہ مہر نہیں دیا جا سکتا۔ یہ وہ جو آئے تھے جو پیچھے ہم نے پڑھے کہ اگر ڈھیروں سونا بھی دے دیا اور تم واپس نہیں لے سکتے تو ایک خاتون کی بوڑھی عورت انہوں نے حضرت عمر فاروق کے آرڈننس کو چیلنج کر دیا، جب اللہ کی آیت موجود ہے تو آپ کیسے یہ آرڈننس دے سکتے ہیں کہ اتنے سے زیادہ مہر جو نہیں ہو سکتے؟ اللہ نے کہا کہ ڈھیروں سونا بھی دیا اور تم واپس نہیں لے سکتے، اس کا مطلب ہے ڈھیروں سونا دیا جا سکتا ہے، حضرت عمر فاروق نے فوراً اسی وقت جو ہے وہ آرڈننس واپس لے لیا اور کہا کہ تم اپنی مرضی جتنا مرضی سونا دو، لکھا کے ہاتھ میں رکھے تو دے سکتے ہیں۔ واخذ منكم ميثاقا غليظا، اور تم سے پختہ عہد لے چکے ہو، ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء الا ما قد سلف، اپنے باپ کی مرغوبہ سے نکاح مت کرو ہاں جو ہو چکا، انه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا، یقینا یہ بے حیائی اور اللہ کی بیزاری والا کام ہے اور یہ برا ہے۔ بیسیکلی وہ یہ مانتے تھے کہ یہ چیز ٹھیک نہیں ہے، باپ کی مرغوبہ یعنی کہ باپ نے ایک شادی کی ایک خاتون سے، اب وہ باپ مر گیا تو اس کے بعد اسی خاتون سے نکاح کرنے کے لیے جو کہ حرام ہے، اور اس کو کہتے تھے کہ یہ نکاح مقت ہے،
یہ جو لفظ مقت ہے نا یہ ایک اور جگہ پر بھی آیا ہے لما تقولون ما لا تفعلون یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون اللہ کے غضب کو بھڑکانے والی بات ہے بات کہ تم کہتے ہو کہ تم کرتے ہو نکاح مقت یہی کہ بیزاری والا نکاح بہت زیادہ بیزاری جس کے لیے ہوتی تھی تو مانتے تھے کہ یہ برا کرتے تھے لیکن کیوں کرتے تھے تاکہ باپ کی وراثت کے اوپر جو ہے اپنا قبضہ کر سکے اس کی دعا ہے کہ بیگا ہو حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم نکاح کے لیے تم پہ حرام کر دی گئی ہے تمہاری مائیں تمہاری بیٹیاں اور تمہاری بہنیں تو اب یہ ساری جو ہے نا یہ محرمات یہ جو ہے محرم خواتین کی جو فہرست ہے یہ ان خواتین کو چھوڑ کے جس مرضی سے نکاح آگے پھر اس میں شرع کی ہے بھی ہے اسی کے اوپر ویسٹ کو پریشانی اور تکلیف ہوتی ہے کہ یہ اسلام کس قسم کی قدر میں لگا حالانکہ خود وہ کیا کہتے ہیں وہ تو کہتے ہیں کزن میرج میں کزن میرج کیا وہ تو بات کزن میرج کرتے ہیں ہم کزن میرج نہیں کرتے تو خود وہ کیا کچھ نہیں کرتے پیچھے رومن امپائر کی ہسٹری میں جا کے چلے جائیں تو سبھی بہنوں کے ساتھ وہ کیا کچھ نہیں کرتے تھے اسلام کے شروع ان کو جو ہے وہ تکلیف نہیں تھی یہ اب پوری لسٹ ایک آ رہی ہے کہ یہ محرم ہوتے ہیں وعماتکم وخالاتکم وبنات الاخ وبنات الاخت تمہاری پھوپھیاں اور خالائیں بھتیجی اور بھانجیاں وامہاتکم واللاتی ارضعنکم واخواتکم من الرضاعہ اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا اور تمہاری دودھ شریک بہنیں وامہات نسائکم اور تمہاری بیویوں کی مائیں اگر آپ کو یاد ہو تو آج سے سال 1.5 سال یا 2 سال پہلے کی بات ہے کراچی کے اندر ایک ملک بینک کا تصور ہے اگر آپ کو یاد آنے سے اسی آیات کو علماء دین نے اس کے اوپر پیدا اٹھایا تھا کہ وہ یہ ہوٹل بڑا ہوگا کس کا دودھ ہے کون سا ریکارڈ ہے کیا ہے کس نے کس کا پی لیا وہ تو اس کی رضائی ماں بنتی ہے رضائی بہن ہوگی تو باقی لوگ آگے تو یہ اس قسم کے جو لبرل سیکولر ہوتے ہیں نا ہمارے وہ اس قسم کے تجربے کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں اس ملک میں لیکن الحمدللہ یہاں پر دنیا لوگ موجود ہیں اور اس قسم کی چیزوں کو پھر وہ اسی شرط و مرد کے ساتھ رجسٹر دیتے ہیں وربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بہن اور تمہارے زیر پرورش تمہاری سوتیلی بیٹیاں جو تمہاری ان بیویوں کے ساتھ ہے جن سے سننے خلوت کر لی یعنی کہ آپ نے کسی ایسی خاتون سے شادی کر لی جس کی بیٹی پہلے سے موجود ہے آپ کی بیٹی نہیں ہے لیکن چونکہ آپ کا اس خاتون کے ساتھ ایک تعلق بن گیا اور تعلق ایسے بن گیا کہ میاں بیوی والا تعلق قائم ہو گیا تو اب وہ بیٹی بھی آپ کے لیے محرم ہوگی یہ بہت بات ہے پہلے تکون دخل تو بیٹی کا فلا جناح علیکم لیکن اگر تم نے ان کے ساتھ خلوت نہ کی تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے وحلائل ابنائکم الذین من اصلابکم اور تمہاری بیٹوں کی بیویاں یعنی کہ جو حقیقی بیٹے ہیں ان کی بھی جو سلبی بیٹے ہیں ان کی بھی وہ بولے بیٹوں کی جو بیویاں ہیں اس کے بارے میں بات آگے مزید واضحات کے ساتھ جیسے زید کے کانٹیکس میں آ گئی وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ وَإِن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ اور یہ بات بھی حرام ہے کہ تم دو بہنوں کو ایک ساتھ نکاح میں دونوں آپ کی جو بیگم صاحبہ ہے اس کی جو بہن ہے اس کے ساتھ آپ کی بیگم صاحبہ کے ہوتے ہوئے نکاح نہیں ہو سکتا آپ کی جو بیگم ہے فوت ہو گئی یا خدا نخواستہ طلاق ہو گئی تو پھر وہ دوسری خاتون سے جو ہے اسی کی جو بہن ہے اس سے نکاح ہو سکتا ہے ورنہ نکاح نہیں ہو سکتا اکٹھے دو بہنیں نکاح نہیں رہ سکتے الا ما قد سلف البتہ جو کچھ پہلے ہو چکا وہ ہو چکا ان اللہ تعالی رسول رحیم اور بے شک اللہ تو بخشنے والا اور مہربان ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ جو ساری صاحبہ ہے وہ محرم ہو گئی وہ محرم نہیں محرم کی لسٹ کے اندر نہیں ہے ٹھیک ہے ان کے ساتھ اسی طریقے کے ساتھ پڑتا ہے جس طرح باقی کسی اور کے ساتھ ہاں نکاح ان کے ساتھ نہیں ہو سکتا اسی طرح بیگم کی خالہ ہے اس کے ساتھ نہیں نکاح ہو سکتا لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ محرم نہیں والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم اور شادی شدہ عورتیں ماں سوائے فریضوں کے بھی تم پر حرام ہے کتاب اللہ علیکم اللہ نے یہ احکام تم پر فرض کر دیے وہ خواتین جو پہلے سے ہی کسی اور کے نکاح کے اندر ہے تو وہ بھی آپ کے نکاح میں نہیں آ سکتی انٹل ویسے کہ وہ بیوہ اور اس کو طلاق ہے وہ اہل لکم ما وراء ذالکم ان عورتوں کو چھوڑ کر تمام عورتوں کے بارے میں یہ حلال کر دیا ان تبتغوا باموالکم محسنین غیر مسافرین تم اپنا مال خرچ کر کے انہیں اگر اپنے نکاح میں رہنا چاہتے ہو بے شک کہ تم ان سے باقاعدہ نکاح کا رشتہ قائم کر کے عفت حاصل کرنا چاہو صرف مقصد جو ہے وہ سیکشل ارج کو پورا کرنا نہ ہو بلکہ گھر بسانا مقصد ہونا چاہیے فمستمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فریضہ چنانچہ جن عورتوں سے نکاح کر کے تم نے اپنی رضائی کو پورا کیا ان کو وہ گھر ادا کرو جو مقرر کیا ولا جناح علیکم فیما تراضیتم به من بعد الفریضہ
البتہ مہر مقرر کرنے کے بعد بھی جس کمی بیشی پر تم آپس میں راضی ہو گے اس پر تم پر کوئی گناہ نہیں. ان اللہ تعالیٰ علیم حکیم اور بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا. ومن لم يستطع منكم قولا ان ينكح المحصنات المؤمنات اور تم میں سے جو لوگ اس بات کی طاقت نہ رکھتے ہو کہ آزاد مسلمان عورتوں سے نکاح کر سکے فمما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات تو یہ اجازت ہے کہ وہ تمہاری مسلمان کنیزوں سے نکاح کریں. اللہ عالم بایمانکم بعضکم من بعض اور اللہ کو تمہارے ایمان کی حالت پوری طرح معلوم ہے. تم سب آپس میں ایک جیسی ہو. فانكحوهن بإذن أهلهن بس ان کے مالکوں کی اجازت کے ساتھ کنیزوں سے نکاح کرو. وآتوهن أجورهن بالمعروف اور ان کو قاعدے کے مطابق ان کے مہر ادا کرو. محصنات غیر مصافحات ولا متخذات أخدان بشرط یہ کہ ان سے نکاح کا رشتہ قائم کر کے انہیں پاک دامن بنایا جائے. صرف سیکشل ارج کے لیے اس ڈیزائر کو پورے کرنے کے لیے کوئی نجائز کام نہیں کیا جائے. ورنہ جو خفیہ طور پہ جو اس طرح کے معاملات ہوں گے تو وہ سوسائٹی کے اندر ایک برا ٹیسٹ کریٹ کریں گے. بدفیلی کا کام آگے جو ہے وہ چلتا چل رہے گا. بدفیلی کا کام نہیں کرنا چاہیے. مطلب جو خفیہ چیزیں ہوگی وہ پھر نہ آشنائیہ کے گھر پیدا کر دیں گی. اس لیے سیکرٹ میرجز کو بھی اسلام میں کنڈیم کرتا ہے. سیکرٹ میرجز نہیں ہونی چاہیے. نکاح کا اعلان ہونا چاہیے اور نکاح کا اعلان اسی طریقے کے ساتھ ہے کہ گواہ ہونے چاہیے اور مطلب پتہ ہونا چاہیے. نکاح اسی لیے مسجدوں میں عام کرنے کی بھی ہدایت ہے کہ سوسائٹی کے لوگوں کو پتہ ہو کہ ہاں جی ایونٹ آرگنائز ہوا ہے. فائدہ حسین اور فائدہ عقیدہ دفاعیشت ہے جب وہ نکاح کی حفاظت میں آ جائے اور اس کے بعد کسی بڑی بے حیائی یعنی زنا کا ارتکاب کرے فعلیہن نصف ما علی المحصنات من العذاب تو ان پر آزاد عورتوں کے مقابلے میں نصف سزا کی امپلیمنٹیشن ہے. جس طرح ایک آزاد عورت کو ایک سزا ملتی ہے تو وہ جو قریب ہوگی اس کی سزا آدھی ہوگی. ذالک لمن خشیت عنت منکم یہ اجازت تم میں سے ان کے لیے ان کو گناہ میں پڑنے کا اندیشہ ہو. وان تصبروا خیر لکم البتہ اگر تم صبر کا مظاہرہ کرو تو وہی تمہارے لیے بہتر ہوگا. اللہ غفور رحیم اللہ تو بخشنے والا اور مہربان ہے. یرید اللہ لیبین لکم اللہ چاہتا ہے کہ تم پر اپنی ہدایت کو واضح کرے. ویہدیکم سنن الذین من قبلکم ویتوب علیکم اور تم سے پہلے ہوئے گزرے ہوئے لوگوں کے راستوں کی طرف تمہاری رہنمائی کرے اور تمہیں معاف کرے. اللہ علیم الحکیم اور اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے. واللہ یرید ان یتوب علیکم اور اللہ چاہتا ہے کہ تمہاری توبہ کو قبول کرے. یرید الذین یتبعون الشہوات ان تمیلوا میلا عظیما جبکہ خواہشات کے پیروکار یہ چاہتے ہیں کہ تم بھٹک کے دور جا پڑو. آج دیکھیے آج ہمارے معاملات کیا ہیں کہ آج ہمارے لیے نکاح مشکل اور زنا آسان ہو گیا. ضرور نکاح مشکل ہو گیا ہے کہ ہم نے اپنے دلوں میں خوف ڈالے ہوئے سوسائٹی کی رسومات کے نام کے اوپر. ابھی تو جناب کیا کچھ نہیں آ گیا. اور چھوٹی ممی بڑی ممی اس کے بعد بارات مہندی باندھو رسمیں مطلب جب تک اتنے پیسے نہیں ہوگے تب تک نکاح نہیں ہوگا تب تک شادی نہیں ہوگی. اور زنا آسان نہیں ہوگا. پھر ہم اللہ کے عذاب کو دعوت دے دیں تو اور کیا کریں. یرید اللہ ان یخفف عنکم اللہ نے چاہتا ہے کہ تمہارا بوجھ ہلکا کرے. خود انسان وہی اور انسان کو کمزور کرنے دیا گیا ہے. یا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل ایمان والو ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے کے ساتھ مت کھاؤ. ناحق طریقے سے مال کھانا کیا ہوتا ہے کہ آپ نے کمیشن دی اس سے وہ تو آپ نے جائز دی کمیشن بتا دی لیکن آپ سے اس کی جو چیز کو سیل کیا وہ زیادہ پیسوں پہ سیل کر دی اس کو بتائی کم اور سوسائٹی کے اندر مارکیٹ کے اندر اس کو کہتے ہیں میں نے اس کو ٹاپ لگا دیا. وہ ٹاپ یہ لگایا پیچھے کی لگا دیا وہ آپ نے مال کو ناحق طریقے سے کھایا حرام کھایا. اللہ تکون تجارت الخسران بالکل ہاں مجھے کوئی کام مال پانی رضامندانہ تجارت کی راہ سے حاصل ہو ولا تقتلوا مگر کسی کو قتل مت کرو. ان اللہ کان بکم رحیما یقینا اللہ تم پر بہت زیادہ مہربان ہے. آج ہمیں یہ چیز سوچنی ہے کہ اس قتل کو اللہ تعالیٰ نے نہ کرنے کے بارے میں ایگزیکٹو آرڈر کی شکل میں آئے کہ اللہ نے کہا بلا تقتلوا انفسکم ایک دوسرے کو آپس میں قتل مت کرو. اور اس سے انسانی تہذیب اور تمدن کی جڑ کرتی ہے. اس زنا سے معاشرت کی جڑ کرتی ہے. قتل سے تمدن کی جڑ کرتی ہے. اور آج یہ دونوں جو ہمارے معاشرے میں کتنے عام ہیں ہمیں سوچنا چاہیے. ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما جو بھی ظلم اور زیادتی کرتے ہیں خون بہائے گا فسوف نصلیہ نارا تو ہم ان قریب اس کو جہنم میں ڈالیں گے. وقال ذلك على الله يسيرا اور یہ ایسا کرنا اللہ کو بہت آسان ہے.
ان تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه، اگر تم ان بڑے گناہوں سے اجتناب کرو گے جن سے تمہیں روکا گیا ہے، نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما، تو ہم تمہاری برائیوں کو تم سے دور کریں گے اور تم کو ایک باعزت مقام میں داخل کریں گے۔ ولا تتمنوا ما فضل اللہ به بعضکم علی بعض، اور جن چیزوں میں ہم نے تم پر ایک دوسرے کو فضیلت دی ہے اس کی تمنا نہ کرو۔ یہ بڑے گناہ کون سے؟ ہمیں اللہ نے بتا دیا وراثت کے قوانین کیا ہیں، ہمیں اللہ نے وراثت کے حصے بتا دیے۔ آج ہم دیتے ہیں وراثت میں سے حصہ نہیں، آج ہم دیتے ہیں بالکل بھی نہیں۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ بڑے گناہوں سے بچو، بڑے گناہوں سے بچو گے تو ہم تمہارے چھوٹی گناہوں کو تمہارے سے دور کر دیں گے۔ اور ہمارا معاملہ کیا ہے؟ مولوی صاحب میں نے ٹوتھ پیسٹ کر لی تھی اثر سے پہلے، مجھے لگا جیسے تھوڑا سا ٹیسٹ آ رہا تھا، مجھے کہہ رہی تاریخ کا روزہ تو نہیں بھول گیا۔ اور اس کے بعد مولوی صاحب سے پوچھیں کہ بیٹا وہ جو ابا کی بہت ہوئے تھی اور مجھے 2 گنا کی کوٹھی تو رکھ کر بیٹھے تھے اور وہ گندوں کو تم نے اس وہ تو پھر آپ کو پتہ ہے نا اس سے تو ہم کچھ نہیں کر سکتے، وہ اچھا بھائی تو وہ کریں گے۔ وہ وکیل صاحب بتائیں گے اور ٹوتھ پیسٹ منہ میں چلی گئی، یہ مولوی صاحب بتائیں گے۔ یہ ہماری سوسائٹی کا آج المیہ ہے، یہ سوسائٹی کا المیہ ہے آج چھوٹی چھوٹی باتیں۔ مولوی صاحب وہ مجھے یہ بتا دیں کہ تھوڑی سی جو میری چیز پیچھے سے تھوڑی سی ڈرائی رہ گئی، اس کے بعد میں نے 20 سال میں پوری پڑھ لی، اب وہ مجھے دوبارہ کیا پڑھنی پڑے گی بات نہیں بیٹا وہ تو پڑھنی پڑے گی، بس ٹھیک ہو گیا۔ اور مجھے بیٹا آپ نے جو پیچھے یونیورسٹی کے اندر فنکشن کیا تھا جس میں آپ نے وہ ایکٹریسز وغیرہ بھی لاتے وہ تو پھر آپ کو بتایا کہ مولوی صاحب اس میں ہم تو کچھ نہیں کر سکتے، آپ کو پتہ ہے آرٹ سوسائٹی بنی ہوئی تھی، انہوں نے تم سب کو انوائٹ کیا تھا، اس میں تھوڑا سا ڈانس تھا، تھوڑا سا مطلب گانا شانا تھا، تو کیا کر سکتے۔ یہ ہمارے آج کے دنیا میں ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو چھاپتے رہنا اور بڑی چیزوں کو نکل جانا، یہ ہمارے آج کے دنیا اللہ میں حفاظت کی چیزوں سے اور کو سمجھنے کی توفیق۔ ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، اور جن چیزوں میں ہم نے تو کوئی دوسرے کی فضیلت دی ہے اس کی تمنا نہ کیا کرو۔ رجال نصیب مما اکتسب، قیامت کے دن مردوں کی کمائی میں ان کا حصہ ہے، وللنساء نصیب مما اکتسب، اسی طرح عورتوں کی کمائی میں ان کا حصہ ہے۔ بس اللہ من فضلہ، اللہ سے حساب کا نہیں اس کی عنایت کا سوال کیا کرو۔ ان اللہ کان بکل شیء علیم، بے شک اللہ کو سب کچھ معلوم ہے۔ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، والدین اور رشتہ داروں کے چھوڑے ہوئے حق کرنے کے لیے ہم نے وارث مقرر کیے، اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے مقرر کیے۔ وَالَّذِينَ أَخَذَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ، اور جن لوگوں سے تم عہد کر چکے ہو ان کو بھی ان کا حصہ دو۔ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا، بے شک اللہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ کہ چونکہ ابھی وہ جو بالکل ایک جیسے کنسٹرکشن کے بعد گھر تیار ہو جاتا ہے اور اس کے فنش والے جو معاملات ہیں ابھی مکمل طور کے اوپر احکامات تکمیلی نوعیت کی طرف نہیں گئے، وہ تکمیلی نوعیت کی طرف آئیں گے سورہ مائدہ کے اندر جا کے۔ تو ابھی شراب اس طریقے کے ساتھ حرام نہیں کی گئی، تو لوگ مطلب شراب بھی پیتے تھے اور اس کے بعد جب نماز کا ٹائم ہوتا تو نماز بھی پڑھنے کے لیے جاتے تھے، تو یہ اس چیز کی طرف اشارہ ہے۔ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ، جب تم نشے کی حالت میں تو ہرگز نماز کے قریب مت جاؤ۔ حتیٰ تعلموا ما تقولون، یہاں تک کہ تم جان لو کہ تم کیا بات کرتے ہو۔ شراب کیا کرتی ہے بیسیکلی؟ شراب انسان کے ہوش و حواس پہ خمر کا معاملہ کرتی ہے، ڈھانپ لیتی ہے اس کی سوچ کو، اس کے تھاٹ پروسیس کو ڈھانپ لیتی ہے، اور انسان یہ خیال کرنا بند کر دیتا ہے کہ وہ تمیز نہیں کر سکتا، وہ اپنے ہوش و حواس میں قائم نہیں رہ سکتا۔ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا، اور حالت جنابت میں تو غسل کیے بغیر مسجد کے قریب ہی مت جاؤ سوائے اس کے کہ تمہیں مسجد میں سے گزرنا پڑے۔ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر پہ ہو، أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ، یا تم میں سے کوئی قضائے حاجت سے فارغ ہو کر آیا ہو یا تم نے عورتوں سے صحبت کی ہو، فَلَن تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، اور تمہیں پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے تیمم کر لیا کرو۔ تیمم کا طریقہ آپ کو پتہ ہے کہ پاک مٹی کے ساتھ اس کے اوپر 3 دفعہ اسے آگ کر کے جیسے وضو کرتا ہے انسان ویسے ہی اشارے سے کرے تو وہ تیمم ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ہمارے لیے بہت آسانیاں رکھی ہیں، لیکن آسانیاں کس لیے رکھی ہیں؟ نماز معاف نہیں ہے، نماز کی معافی نہیں ہے۔ نماز کی کتنی تاکید ہے یہ بات آگے واضح ہو جائے گی۔
فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ اور اس مٹی سے اپنے چہرے اور انگلیوں تک کا اپنے ہاتھوں کا مسح کرو. إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا بے شک اللہ تو معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو کتاب کا ایک حصہ ملا تھا؟ یشترون الضلالۃ ویریدون ان تضلوا السبیل وہ خود تو گمراہی کے خریدار ہیں لیکن چاہتے ہیں کہ تم بھی سیدھے راستے سے بھٹک جاؤ. واللہ اعلم باعدائکم اور اللہ تمہارے دشمنوں کو خوب پہچانتا ہے. وکفی باللہ ولیٰ وکفی باللہ نصیرا اور اللہ سرپرست اور مددگار ہونے کے اعتبار سے کافی ہے. یہ بہت بڑی بات ہے. اگر کسی انسان کے دل میں یہ ٹھک جائے کہ میرا پشتنا اللہ ہے تو پھر وہ جو ظاہری اسباب ہوتی ہے اس کے اوپر سے انسان کی نظر ہٹ جاتی ہے. وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. من الذین قالوا یحرفون الکلم عن مواضعہ کچھ یہودی جو تورات کے الفاظ کو ان کے موقع محل سے ہٹا ڈالتے ہیں. وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَرَاعِنَا لَيًّا بِأَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْنًا فِي الدِّينِ اور اپنی زبانوں کو تروڑ مروڑ کر اور دین میں طعنہ زنی کرتے ہوئے کہتے ہیں سمعنا وعصینا اور اسمع غیر مسمع اور رائنا. وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا حالانکہ اگر وہ یہ کہتے سمعنا وأطعنا یعنی کہ ہم نے سنا اور ہم نے مانا واسمع وانظرنا اور اسمع وانظرنا یعنی کہ کہتے ہم نے سنا لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَقْوَمَ تو یہ ان کے لیے زیادہ بہتر اور مناسب ہے. وَلَٰكِن لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ اصل میں اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان پہ لعنت کی ہے. فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا لہٰذا اب یہ کم ہی ایمان لائے. اب یہ دیکھیں قرآن کی حقانیت کیسی ہے. جو اس کو اس سے اور اینگل سے ذرا سوچیں. ابو لہب نے جس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تھی تو قرآن کریم نے ایک آیت جو سورت اتاری تھی تبت یدا ابی لہب وتب ہاتھ ٹوٹ جائے برباد ہو جائے ابو لہب سے. بالکل شروع کے دور کے اندر یہ بات ہے. اللہ کے کلام کی حقانیت کیسے واضح ہوتی ہے کہ کتنے سال وہ اس سورت کو اترنے کے بعد زندہ رہا لیکن ایمان نہیں لے کر آ سکا. کتنے سال وہ اس سورت کے بعد زندہ رہا نازل ہونے کے بعد لیکن ایمان نہیں لے کر آ سکا. وہ ہمارے استاد محترم ہنستے ہیں وہ کہتے ہیں اگر کوئی تھوڑا سا ہوتا کہ اس وجہ سے ایمان لے آئے گا کہ اگر قرآن کی سورت کو معاذ اللہ غلط ثابت کرتا ہوں لیکن اللہ کا کلام ہے نا. اللہ تعالیٰ نے توفیق ہی نہیں بخشی نا. اللہ تعالیٰ نے اس کو اجازت دی. یا ایھا الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معکم اے اہل کتاب مانو اس کتاب کو جو ہم نے تمہارے پاس پہلے سے موجود کتاب کی تصدیق کرتے ہوئے اتاری ہے. من قبل ان نطمس وجوها فنردها على ادبارها اس سے پہلے کہ ہم چہروں کو بگاڑ کر ان کی پیٹھوں کی طرف پھیر دیں. او نلعنهم كما لعنا اصحاب السبت یا ہم ان پر اصحاب السبت جیسی پھٹکار کر دیں. جب اصحاب السبت کا واقعہ ہے تو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. آج چونکہ ہمارا سلیبس زیادہ ہے تو بس ہم اشارہ کر اس میں سے گزر جائیں گے. آگے جب اس کا ذکر آئے گا تو ہم ذکر کر لیں گے. وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا اور اللہ کا کام ہو کر رہنے والا ہے. إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ اللہ اس بات کو ہرگز معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک بنایا جائے. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ البتہ اس کے علاوہ جسے چاہے گا معاف کر دے. وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا اور جو کوئی اللہ کے ساتھ شریک بنائے گا تو وہ بہت بڑا گناہ اپنے سر لے گا. اب یہاں پر تھوڑی سی مجھے آپ کی توجہ چاہیے وہ یہ کہ کیا شرک صرف اور صرف بتوں کو پوجنے کا نام ہے؟ فقط بتوں کو ہی پوجنا شرک ہوگا؟ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے جو آج ہمیں سمجھ نہیں ہے. بڑی پیاری بات کی تھی زندہ قوت تھی جہاں میں یہ توحید کبھی. آج کیا ہے فقط ایک مسئلہ علم کلام. دیکھیں اس کو سمجھنے کے لیے نا تھوڑی سی تفصیل درکار ہے اور میں چاہوں گا کہ آپ اپنی توجہ ابھی یہ LCD جو لگ رہی ہے اس سے ہٹا کے میری طرف کر لیں. یہ انشاءاللہ لگ جائے گی اور چل پڑے گی. اس کو ہم پھر بھی دیکھ لیں گے. شرک ہے کیا؟ شرک کو سمجھنے کے لیے ایک چھوٹی سی چیز سمجھ لیں کہ اس کو نا 4 آپ ایکول ڈسٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. سب سے پہلے کر لیں شرک فی ذات. ذات کا شرک اللہ کی ذات کے اندر شرک کر لینا یعنی کہ معاذ اللہ کسی کا بیٹا ہے یا کوئی اللہ کا بیٹا ہے یہ اللہ کی ذات میں شرک آ گیا. یہ شرک کس نے کیا؟ یہ شرک کیا عیسائیوں نے. وہ جو تثلیث کا عقیدہ نہیں کرتے تثلیث 3 سب سے پہلے گاڈ بڑا کیپٹل جی سے لکھا جانے والا گاڈ. دوسری چیز وہ کیا کہتے ہیں روح القدس یا پھر بی بی مریم کا ذکر کرتے ہیں. اور تیسری چیز حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں. تو یہ تثلیث کا عقیدہ جو ہے نا یہ ہو گیا.
اسی طریقے سے یہودیوں نے بھی فار دا ٹائم کچھ عرصے کے لیے یہ شرک کیا، اور کس کو خدا کا بیٹا بنا لیا؟ عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا بنا لیا. تو یہ شرک فی الذات جس کے اندر سے، جس شرک سے الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رحم اور کرم سے امت مسلمہ کو محفوظ رکھا. امت مسلمہ اس قسم کے شرک میں نہیں ہے. اس کو ایک اور اینگل سے دیکھ لیجیے تو جتنا عیسائی عیسیٰ علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں، یا جتنا یہودی موسیٰ علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں، تو ہم مسلمان اس سے کہیں زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں. بٹ ایون دین یہ والا شرک جو ہے الحمدللہ یہ ہماری امت کے اندر اللہ کی رحمت سے نہیں ہے. ایک چیز ہوتا ہے شرک فی صفات. صرف اس کو کہتے ہیں کریکٹرسٹکس، خوبی یا خامی. تو صفات کے اندر شرک کرنا. اچھا یہ صفات کے اندر شرک کیا ہے؟ اس کو ایک بہت سادہ سی زبان سے سمجھ لیجیے. یہ ہماری زبان کی لیمیٹیشنز بھی ہیں. ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ سنتا ہے، اللہ جانتا ہے، اللہ دیکھتا ہے. ہم بھی سنتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں، ہم بھی دیکھتے ہیں. اب ہماری زبان کی لیمیٹیشن ہے کہ نہیں ہے؟ ہم اللہ کے لیے بھی وہی لفظ استعمال کر رہے ہیں کہ اللہ سنتا ہے، اور اپنے لیے بھی وہی لفظ استعمال کریں کہ ہم سنتے ہیں. ہم اللہ کے لیے بھی وہی لفظ استعمال کریں کہ اللہ جانتا ہے، اور اپنے لیے بھی وہی لفظ استعمال کریں کہ ہم جانتے ہیں. ہم اللہ کے لیے بھی وہی لفظ استعمال کریں کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اور ہم اپنے لیے بھی وہی لفظ استعمال کریں کہ ہم دیکھ رہے ہیں. اس زبان کی لیمیٹیشن کو 3 پوائنٹ گولڈن رول سے آپ بالکل کرسٹل کلیئر طریقے کے ساتھ سائڈ پہ کر سکتے ہیں. وہ کیا ہے؟ نمبر 1، اللہ کی ذات قدیم ہے، ازل سے شروع سے. ہم شروع سے نہیں ہے، قدیم نہیں ہے. ہمارا کیا مسئلہ ہے؟ ہم پیدا کیے گئے ہیں. نمبر 2، اللہ کی صفات لامحدود ہے، ہماری صفات محدود ہے. میں یہاں پر دیکھ رہا ہوں، آپ کو دیکھ رہا ہوں، باہر اس وقت روڈ پہ کیا ہو رہا ہے تو میں مسبب الاسباب نہیں ہوں. مجھے نہیں پتا کہ باہر روڈ پہ کیا ہو رہا ہے. مجھے باہر روڈ پہ دیکھنے کے لیے ایک کیمرے کی ضرورت پڑے گی اور ایک LCD کی ضرورت پڑے گی، پھر میں یہاں سے بیٹھے ہوئے روڈ کو دیکھ سکتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ کی صفات لامحدود ہے. ہمارا سننا کیا اور اللہ کا سننا کیا، اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. یہ دوسرا رول ہو گیا. نمبر 3، اللہ کی صفات ذاتی ہیں، ہماری صفات عطائی ہے، اللہ تعالیٰ کی عطا کرنا. بس یہ 3 چیزیں اگر ہم جان لیں تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس شرک کی صفات سے بھی بچ سکتے ہیں. تیسری چیز آگے شرک فی الحقوق. حقوق کے اندر شرک. اطاعت صرف اور صرف اللہ کی ہوگی، صرف اور صرف اور صرف اور صرف اللہ کی اطاعت. لیکن وہ جو اطاعت اللہ کی ہوگی وہ کیسی ہوگی؟ وہ اطاعت اللہ کی ہوگی اس کی کامل اطاعت محبت کے جذبے سے سرشار ہو کر. تو پھر یہ اللہ کی عبادت، اللہ کی بندگی بن جائے گی. دیکھیے اطاعت جو ہوتی ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ہر کسی کی اطاعت محبت کے جذبے سے سرشار ہو کر کریں. آپ کہیں پہ جاب کر رہے ہیں، آپ کا باس ہے، اب آپ اس کی اطاعت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ لیکن محبت کے جذبے سے سرشار ہو کر کرتے ہیں. اور اگر کہتے ہیں کہ ہاں محبت کے جذبے سے سرشار ہو کر کرتے ہیں تو ذرا 3 دن والے کو آپ کو بلائے گا صبح 6 بجے، تو اس کے بعد میں پوچھوں گا کہ کتنے محبت کے جذبے سے سرشار ہو کر باس کی اطاعت کرتے ہیں. تو اللہ کی اطاعت محبت کے جذبے سے سرشار ہو کر ہے. اور ہم ایک اور اس میں ایک چیز دیکھنی چاہیے، وہ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک بڑی لرزا دینے والی آیت بتائی ہے. اور آئیت الذی من اتخذ الہہ ہوا. نبی کہ آپ نے کسی ایسے شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا، یعنی کہ وہ نفس کی اطاعت کر رہا ہے. تو کیا فرمایا جا رہا ہے یہاں پر کہ حکم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کا اپنی ذات کے اوپر بھی اگر بڑا حکم ہوگا تو وہ صرف اور صرف اللہ کا ہی حکم جو ہے وہ بڑا ہوگا، اللہ ہی کی اطاعت جو ہے وہ بڑی ہوئی. اس کے بعد ایک چیز آ جاتی ہے آخری، وہ کیا ہے؟ شرک فی المحبت. محبت کے اندر شرک. محبت میں شرک کیا ہے؟ نظر و نیاز، رکوع، سجدہ، قربانی، سب کچھ جو ہے وہ صرف اور صرف اس لیے ہے، وہ اللہ ہی کے لیے ہے. دعا بھی اگر ہے تو وہ اللہ ہی کے لیے ہے. میری زندگی کا مقصد میرے دین کی سرفرازی میں، اسی لیے مسلمان ہے، اسی لیے مسلمان. اللہ تعالیٰ کی محبت کے اندر اور کسی محبت کی آمیزش بھی نہ ہو. اور اس میں جو کلائمیکس ہے نا، کلائمیکس ہے اس ٹاپک کے اوپر، وہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 ہے. وہ 8 محبتیں اللہ نے گنانے کے بعد اس کے اوپر پھر وہ جو بات کی ہے وہ انشاءاللہ جب اس کا ٹائم آئے گا تو اس کو پڑھ پڑے. آج کے دور کا سب سے بڑا شرک کیا ہے؟ آج کے دور کا سب سے بڑا شرک مادہ پرستی ہے، میٹیریلزم ہے، وسائل پر انحصار ہے.
وسائل کو اپنانے سے کہیں منع نہیں کیا گیا، بلکہ وسائل کو تیار رکھنے کی ترغیب اور تشویق کی گئی ہے، اس کے بارے میں حکم دیا گیا کہ یہ کرو۔ وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، تیار رکھو اپنی طاقت، اپنی پوری قوت اور ذرائع جنگ کے ساتھ، لیکن توکل صرف اور صرف اللہ کی ذات کے اوپر، توکل جو ہے وہ صرف اللہ کی ذات پہ ہوگا، توکل اور کسی کے اوپر نہیں ہوگا۔ توکل کیا جائے گا تو صرف اور صرف اللہ کی ذات پر۔ جب ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم ایٹمی قوت ہے تو ہمارے سے کوئی پنگا نہیں لے سکتا، تو مجھے بڑا ڈر لگتا ہے۔ ہم ایٹمی قوت ہونے کی وجہ سے ناقابل تسخیر نہیں ہے، ہم ناقابل تسخیر اس وقت تک ہیں جب تک ہمارے اللہ کا حکم ہمارے ساتھ ہے۔ ہاں وہ ہمارے اسباب، ذرائع اسباب ہیں، وہ ہم نے اسباب ایک طریقے کے ساتھ تیار کیے ہوئے ہیں، دیٹس اٹ، اور اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ ان کے اوپر ہم اپنی فتح اور اس کا دار و مدار نہیں کر سکتے۔ اسی سے ایک اور چیز سامنے آ جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ شرک خفی کو پہچاننا کتنا مشکل ہے۔ حدیث قدسی کا مفہوم ہے کہ شرک خفی کو پہچاننا اتنا مشکل ہے جیسے ہمارے لیے کالی سیاہ رات میں، کالی سیاہ تاریک رات میں، کالی سیاہ زمین پر، کالے سیاہ پتھر کے اوپر کالی سیاہ چونٹی کو دیکھنا مشکل ہے، اس طرح شرک خفی کو پہچاننا مشکل ہے۔ اسی لیے اقبال نے کہا تھا، براہیمی نظر پیدا مگر مشکل سے ہوتی ہے، ہوس چھپ چھپ کے سینوں میں بنا لیتی ہے تصویر۔ الم تر الی الذین یزکون انفسهم، کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو بڑے پاک باز بنے پھرتے تھے؟ بل اللہ یزکی من یشاء ولا یظلمون فتیلا، اصل میں تو اللہ جسے چاہتا ہے اسے پاکیزہ بنا دیتا ہے اور ان پر دھاگے کے برابر بھی زیادتی نہیں کی جائے گی۔ فتیل کہتے ہیں بیسیکلی جو کھجور ہوتی ہے نا، کھجور کے اوپر ایک گٹلی، کھجور کی گٹلی ہوتی ہے، گٹلی کے اوپر ایک جھلی ہوتی ہے، اس جھلی کو اگر آپ غور سے دیکھیں تو ایک چھوٹا سا ایسے کوئی 2-3 سینٹی میٹر کا ایک دھاگا سے نکلا ہوتا ہے بائی ٹاپ کی طرف، اس کو اگر آپ اتاریں گے تو وہ جھلی ہوگی، اور اللہ کہہ رہا ہے اس جھلی کے اوپر جو دھاگا لگا ہے اس کے برابر بھی میں کوئی زیادتی نہیں کروں گا۔ سبحان اللہ، اللہ کے سمجھانے پہ قربان جائے، اللہ ہمیں کس طریقے سے سمجھاتا ہے۔ انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب، دیکھو یہ کیسے اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، وکفی بہ اثما مبینا، اور کھلا گناہ ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں اس کتاب سے ایک حصہ ملا یعنی تورات کا، یؤمنون بالجبت والطاغوت، اور وہ بتوں اور شیاطین کو خدا مان لیتے ہیں۔ یہ یہود کا ذکر کیا جا رہا ہے، یہ مسلمانوں کی، حالانکہ خود بھی اہل کتاب تھے، ان کو پتا تھا کہ اللہ کا تصور کیا ہے، رسول کیا ہوتا ہے، پیغمبر کیا ہوتا ہے، شریعت ان کے پاس تھی، لیکن صرف مسلمانوں سے، اہل مکہ کے جو ایمان والے تھے ان سے مخاصمت رکھتے ہوئے نا یہ جا کے پینگے بڑھایا کرتے تھے مشرکین مکہ کے ساتھ، اور ان کے بتوں کی تعظیم بھی کیا کرتے تھے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو ذرا، خود ان کو پتا ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں، تو کیا دیکھا تم نے کہ یہ بتوں اور شیطانوں کو خدا مان لیتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا، اور کفار مکہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ مسلمانوں کی نسبت یہ زیادہ راہ راست پر ہے، حالانکہ دے نو دیم سیلف کہ کفار مکہ جو ہے وہ بالکل کھلا شرک کر رہے ہیں، بتوں کو پوج رہے ہیں، ٹوٹلی غلط ہے، یہ شریعت کے کسٹوڈین ہیں، ان کے پاس تورات موجود ہے، انجیل موجود ہے، لیکن اس کے باوجود یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو مکہ کے مشرکین ہیں یہ مسلمانوں سے زیادہ بہتر ہے۔ اولئک الذین لعنہم اللہ، ایسے ہی لوگوں پر اللہ نے لعنت کی ہے۔ وَمَن يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا، اور جس پر اللہ لعنت کر دے تو تم اس کے لیے کوئی مددگار نہیں پاؤ گے۔ أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّنَ الْمُلْكِ فَإِذًا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا، اگر ان کا بادشاہت میں کوئی حصہ ہوتا تو وہ لوگوں کو تل بھر بھی نہ دیتے، تھوڑی سی گنجائش بھی نہ دیتے۔ أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَىٰ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، کیا یہ لوگوں سے اس بات پر جلتے ہیں کہ اللہ نے انہیں اپنے فضل میں سے عطا کیا ہے۔ فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُمُ الْمُلْكَ عَظِيمًا، تو ہم نے خاندان ابراہیم کو کتاب و حکمت سے نوازا اور انہیں عظیم بادشاہت بھی عطا کی۔ فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ، ان میں سے ایمان لانے والے بھی ہیں اور ان میں سے ایمان سے روکنے والے بھی۔ وَكَفَىٰ بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا، اور جہنم کی بڑھتی آگ ان کے لیے کافی ہے۔ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا، یقیناً ہم عنقریب اپنی آیات کا انکار کرنے والوں کو جہنم میں جھونکیں گے۔ كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا، ہر مرتبہ ان کی جلدیں جل جائیں گے تو ہم انہیں نئی جلدوں سے بدل دیں گے۔ سبحان اللہ، آپ دیکھیں یہ کب آیت اتری ہے؟ 1450 سال پہلے۔
آج میڈیکل سائنس ترقی کرتے کرتے اس بات پر پہنچی ہے کہ پین ریسپٹرز آر پریزنٹ ان دا اسکن، کہ درد کو محسوس کرنے والے جو ریسپٹرز ہوتے ہیں وہ جلد کے اندر ہوتے ہیں. جب آپ کو ٹیکا لگتا ہے نا تو جلد کے اوپر جاتا ہے تو آپ کو تکلیف ہوتی ہے. اب جب وہ جلد کے اندر چلا گیا نا اس کے بعد اب آپ کو کچھ نہیں پتا کہ وہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. اللہ کہہ رہے ہم یہ جو پین ریسپٹرز والی جلد ہے نا اس کو بدل کے نئی جلد لے آئیں گے تاکہ ان کی تکلیف جو ہے وہ پیچھے نہ جائے، وہ ختم نہ ہو. لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ، تاکہ وہ عذاب کا مزہ چکھتے رہے. إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا، بے شک اللہ غالب و حکمت والا ہے. آج سے تقریباً 1.5 یا 2 سال پہلے کی بات ہے. غالباً آسٹریلیا کی ایک خاتون تھی، اس کا میں نے خود مطلب کہ اس میں کوئی دوسرا بندہ نہیں ہے، میں نے خود اس کا یہ پیغام سنا. اس نے کہا کہ جب میں قرآن کی یہ آیت پڑھتی تھی نا تو میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ بڑا ایک شکوہ والا مجھے گاڈ کے اوپر بڑا آتا تھا کہ گاڈ جو ہے وہ اتنا ظالم ہے. بھائی اس کی بات بتا رہا ہوں، گاڈ اتنا ظالم ہے کہ مطلب گاڈ کو اتنی لوگوں کو تکلیف دے کے کیا ہوگا. لیکن جب میں نے غزہ میں اسرائیل کے مظالم دیکھے ہیں نا لوگوں کے اوپر تو میں نے کہا کہ اللہ نے یہ آیت ان کے لیے بالکل ٹھیک اتاری ہے، یہ یہی ڈیزرو کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ یہ ہونا چاہیے. And she was near to accept Islam. مجھے نہیں پتا اس کے بعد اس نے اسلام قبول کیا کہ نہیں کیا. اللہ اس طرح اپنی نشانیاں جو ہے نا وہ ہمیں دکھاتا ہے. سورہ حامی مسجدہ کی آخری آیات ہے سنریہم فی آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق. جب ٹائم آئے گا تو پڑھ لیں. ہم ان قریب اپنی نشانیاں ان کو دکھائیں گے ان کے اپنے اندر بھی اور اس آفاق کے بھی، یہاں تک کہ یہ بات ان کے اوپر واضح ہو جائے گی کہ یہی حق ہے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لا کر نیک عمل کرتے ہیں، سندخلہم جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ابدا، ہم ان قریب انہیں ہمیشہ ہمیش کے لیے ایسے باغات میں داخل کریں گے، ایسے ریزیڈینشل گارڈنز ہوں گے، ایسے بڑے بڑے پینٹ ہاؤسز ہوں گے، فارم ہاؤسز ہوں گے کہ جن کے دامن کے اندر جو ہے وہ نہریں بہتی ہوں گی. لہم فیہا ازواج مطہرہ، اور ان کے اندر ان کے لیے پاکیزہ بیویاں ہوں گی، نیک سیرت بیویاں ہوں گی. وندخلہم ظلا ظلیلا، اور ہم انہیں گھنی چھاؤں میں داخل کریں گے. اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما دے. ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان کے اہل لوگوں کے سپرد کرو. پریشان ہوتے ہیں نا آج ہمارے اداروں کی بدحالی کی وجہ کیا ہے؟ آج ہمارے سارے کے سارے ادارے کرپٹ ہیں، آج یہ پرابلم ہے وہ پرابلم ہے. اللہ بتا رہے کہ کیوں کرپشن کیوں ہے. ایک سچویشن رکھتا ہوں آپ کے سامنے. آپ نے گھر میں رکھنا ہے ڈرائیور اپنی ایک عدد گاڑی کے لیے. آپ کو ایک دوست فون کرتا ہے کہ یار میں آپ کے پاس ایک بندہ بھجوا رہا ہوں، بڑا ہی زبردست لڑکا ہے، بہت شریف ہے، بہت ایماندار ہے، بہت ضرورت مند ہے، بس مسئلہ صرف ایک ہے، ڈرائیور نہیں ہے. باقی سارے کام کرا رکھیں گے اس کو، رکھیں نہیں رکھیں گے. میں بھائی رکھنا گاڑی چلانے سے گیا یار، میں نے گاڑی چلانے کے لیے مجھے ڈرائیور چاہیے. یہ ڈرائیونگ اس کو نہیں آتی. باقی یار اتنا نیک شریف ہے کہ تیری سوچ ہے یار، ہم اس کو پچھلے 40 سال سے جانتے ہیں یار ایک سوائز. اور جب اس کو پتا ہوگا کہ اچھا آپ گھر کے لیے رکھنے کے لیے اچھا ٹھیک ہو گیا. اور جب آپ کسی سرکاری ادارے میں کسی افسر ہے کسی جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں پہ سیٹیں نکل رہی ہیں کہ آپ کو 2 ڈرائیور چاہیے، 3 مالی چاہیے. جو لوگ آپ کو سفارش کر رہے ہیں وہ کس چیز کی سفارش کر رہے ہیں؟ یار مالی تو نہیں ہے لیکن سیکھنے کا کام، ٹینشن نہیں لینی آپ، غریب بندہ ہے. اور ہم بھی آگے سے کہتے ہیں ہاں یار غریب بندہ خیر ہے، اس کو آگے آ جائے گی جائز سفارش اور ناجائز سفارش کرتی ہے. اللہ کھلے طریقے کے ساتھ ہمیں سمجھاتا ہے. آج ہماری جو اداروں کی بدحالی کی بڑی وجہ وہ یہی ہے کہ نان کمپیٹنٹ، وہ جو پوسٹ جس چیز کے لیے بنی ہے وہ بندہ اس چیز کے لیے نہیں ہے، کسی اور چیز کے اوپر کام کرے. تو ہمیشہ رسپانسبلٹی اس کو اسائن کرے جو اس کا حقدار ہو. وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، اور یہ جب بھی تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ کرو. إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّ يَعِظُكُمْ بِهِ، بے شک اللہ تمہیں اچھی نصیحت کرتا ہے. إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا، بے شک اللہ ہی تو سننے والا اور دیکھنے والا ہے. اب یہ ایک اور آیت آ رہی ہے اور اس کو بھی بہت غور سے سمجھنے کی ضرورت ہے. یہاں پر دیکھیے گا کہ اطیعوا کا لفظ اللہ کے ساتھ بھی ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ہے، لیکن اولی الامر کے ساتھ ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، واطیعوا الرسول، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، واولی الامر منکم، اور اولی الامر منکم کا بھی کہنا مانو. دیکھیے اس میں ایک چیز سمجھ لیجیے، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اطاعت ہے وہ سر تسلیم خم ہے،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اللہ کی اطاعت میں کسی قسم کی کوئی شک نہیں ہے، وہ کرنی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی اطاعت کے بعد جس کی بھی اطاعت آئے گی تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اللہ کی اطاعت کے نیچے نیچے ہوگی تو اطاعت ہوگی، ورنہ وہ اطاعت نہیں ہوگی، یعنی کہ اطاعت معروف کے درجے کے اندر ہوگی۔ یہ امپورٹنٹ چیز ہے جو آج ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو اولی الامر منکم سے کیا ہر حاکم کی اطاعت فرض ہو جاتی ہے؟ قطعاً نہیں، بلکہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت مستقل اور دائم ہے۔ اولی الامر کی جو اطاعت ہے وہ مستقل اور دائم نہیں ہے۔ انگریز آج سے 100 سال پہلے ہمارے حاکم تھے تو کیا ان کی جو اطاعت ہے وہ فرض تھی؟ ان کی اطاعت فرض کے درجے میں نہیں تھی، وہی اطاعت ان کی باندھنے والی تھی جو اللہ اور اس کی رسول کی اطاعت کے نیچے نیچے ہوتی۔ اسی چیز کو میں اب نام نہیں دیتا، ایک عالم دین تھے اس وقت کے، انہوں نے کہا تھا کہ نہیں انگریز ہمارے حاکم ہیں اور آقا ہیں اور یہ قرآن کی آیت ہے تو انگریز کی اطاعت ہم پہ فرض ہے۔ پھر علامہ اقبال نے چوٹ کی تھی بڑی شدید قسم کی، جس میں پھر بڑی تکلیف ہوتی ہے لوگوں کو۔ ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، نادان یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد، قوم کیا ہے، قوموں کی امامت کیا ہے، اس کو کیا جانے یہ بیچارے 2 رکعت کے امام۔ یہ اقبال نے چوٹ کی تھی اس ٹائم کے اوپر، آج سے 100-125 سال پہلے، کہ اطاعت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ہمارے حکمران اور آقا بن گئے ہیں، وہ کل کو شراب حلال کر دیں گے تو کیا آپ ان کی اطاعت کریں گے کہ نہیں جناب قرآن کے اندر حکم آیا، پھر باقی سارے کا سارا قرآن پر چھپا کے رکھیں گے؟ یہ سمجھنے کی چیزیں ہیں۔ آج اصل میں کیا معاملہ ہے کہ جدید ریاست کے 3 ستون ہوتے ہیں۔ وہ 3 ستون کون کون سے ہیں؟ انتظامیہ ہے، عدلیہ ہے، اور اس کے بعد لیجسلیچر اتھارٹی یا مقننہ ہے، ایگزیکٹو ہوتی ہے، جوڈیشری ہوتی ہے۔ جوڈیشری اور ایگزیکٹو کا ہم پہلے مطالعہ کر چکے ہیں، بات کر چکے ہیں۔ جو لیجسلیٹو اتھارٹی ہے وہ کیا ہے؟ نو لیجسلیشن وڈ بی ڈن ریپگننٹ ٹو قرآن اینڈ سنہ، کوئی قانون سازی نہیں کی جائے گی جو قرآن اور سنت کے منافی ہوگی، خلاف ہوگی۔ ہو رہا ہے ہمارے ملک میں ایسا؟ ابھی 2 ہفتے پہلے کی کیا خبر ہے، سندھ اسمبلی کے اندر کیا قانون پیش ہوا تھا؟ ایک نان مسلم نے کہا تھا کہ شراب کو حرام ڈکلیئر کیا جو ساری اسمبلی میں سارے ممبر جو اس کا مخالفت کی تھی۔ نان مسلم نے بل پیش کیا، نان مسلم نے قرارداد پیش کی کہ شراب کے اوپر پابندی ہونی چاہیے، شراب کو حرام قرار دینا چاہیے، اور جو مسلم بیٹھے ہوئے تھے سارے کرنے ایسے، تو کیا ایسا قانون مانا جائے گا؟ یہ سمجھنے والی بات ہے۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، لیکن اگر تم کسی معاملے میں الجھ جاؤ، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور اگر تم اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو تو اپنے اس معاملے کو اللہ اور رسول کے حکم کی طرف لوٹاؤ۔ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَعْوِيلًا، یہی طریقہ بہترین ہے اور اس کا انجام بھی سب سے عمدہ ہے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو یہ ذوق ہو جاتا ہے، جن کو یہ غلط فہمی ہو جاتی ہے، آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک، کہ وہ آپ پر نازل ہونے والی اور آپ سے پہلے نازل ہونے والی وحی پر ایمان رکھتے ہیں، یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، اس کے باوجود وہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنے جھگڑوں کے جو فیصلے ہیں وہ طاغوت سے کروائیں۔ یہاں طاغوت سے مراد وہ حاکم یا ادارہ جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق فیصلے نہیں کرتا۔ آگے سورہ مائدہ میں یہ مضمون بالکل کلائمیکس پہ جا کے کھل جائے گا۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو اللہ اور اس کی نازل کردہ شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی تو ظالم ہے، وہی تو فاسق ہے، وہی تو کافر ہے۔ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ، حالانکہ ان کو طاغوت کے انکار کا کرنے کا حکم دیا گیا۔ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا، اور شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ ان کو گمراہی میں بہت دور لے جائے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تعالوا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے نازل کردہ قانون اور رسول کی طرف رجوع کرو، رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا، تو تم ان منافقوں کو دیکھتے ہو کہ وہ تم سے پوری طرح منہ موڑ بیٹھتے ہیں۔ یہ جو 60 سے لے کے 65 تک آیات ہے نا، یہ ایک خاص ٹائم فریم کے اندر اور ایک خاص واقعے کی پس منظر کے اندر یہ نازل ہوئی ہے۔ وہ واقعہ کون سا تھا؟ بچپن سے ہم پڑھتے آ رہے ہیں، ایک یہودی جو تھا وہ ایک منافق کے ساتھ اس کا پھٹا ہو گیا اور وہ فیصلہ کروانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کے ہاتھ میں فیصلہ کر دیا۔ پھر وہ حضرت عمر کے پاس آیا اور یہودی نے بتایا کہ حضرت عمر کو کہ یہ پہلے فیصلہ کروا چکا ہے، تو حضرت عمر گئے اندر سے تلوار نکالی، کڑک گردن اڑا دی، ختم، ورحمۃ اللہ باجی و نعرہ تکبیر اللہ اکبر۔ اتنی آسانی کے ساتھ نہیں یہ سب کچھ ہوا ہے۔ یہ تو آج ہم کہہ رہے ہیں نا 1400 سال کے بعد کہ وہ منافق تھا، ہم نے تو ذہن میں ایسے رکھا ہوا منافق کے منافق نا ایک خاص قسم کی قوم ہوتی تھی اور ان کے سر پہ کچھ سین نکلے ہوں گے یا کچھ ہوں گے، وہ دور سے پتہ چل جاتا تھا۔ منافق اسی طرح سامنے ایملگمیٹ ہوئے ہوئے تھے سوسائٹی کے اندر، جیسے ملک شیک میں آپ گاجریں وہ کیا کہتے ہیں اس کو
اپنا کیلا اور سیب ڈالتے ہیں اور اس کے بعد وہ سارا بالکل املگمیٹ ہو جاتا ہے نا اس کے بعد دودھ کے اندر. اب وہ آپ اس کو علیحدہ نہیں کر سکتے. تو یہ سوسائٹی کے اندر بالکل پروئے ہوئے لوگ تھے. یہ نہیں تھا کہ مطلب یہ بالکل کوئی علیحدہ تھے, علیحدہ سے انہوں نے اپنی کوئی قبلہ علیحدہ بنایا تھا, ایسا نہیں. تو ہوا کیا کہ جس وقت یہ واقعہ ہوا اور حضرت عمر نے جس وقت تلوار سے گردن اڑا دی, اس کے پیچھے قبیلے والے پہنچ کے رسول اللہ کے پاس, عمر کو قتل کرو, قصاص آیت اتر گئی ہوئی ہے نا کہ قصاص میں زندگی ہے, بندہ مارا مار دیا, مسلمان مار دیا. اور جب حضرت عمر نے کہا کہ نہیں اس لیے نہیں مارا بلکہ یہ میرے پاس فیصلہ کرانا ہے, تو انہوں نے کہا نہیں جھوٹ بول رہے, فیصلہ کتنے کرانے آئے تھے, یہ تو صلح سمجھ کے لیے آئے تھے حضرت عمر کے پاس, آپس میں ان کی صلح کروا دیں. اب دیکھیں حضرت عمر کے لیے کتنی پریشانی تھی. تو ہم تو بڑے آرام سے فیصلے کو دیکھ کے گزر جاتے نا اس کے اوپر. انہوں نے کہا بھائی عمر کا ہمیں سچ چاہیے, قصاص چاہیے ہمیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا سچ چاہیے. اب یہ آیات ہے شان فاروقی کے اندر, اب سنیے ان کو ذرا. فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ, لیکن جب ان کے کرتوتوں کی وجہ سے ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو کیسے دل ملاتے ہیں. ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ, پھر تمہارے پاس قسمیں اٹھاتے ہوئے بھاگتے آتے ہیں. بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا, کہ ہم تو صرف بھلائی اور موافقت چاہتے تھے. أُولَٰئِكَ الَّذِينَ جَعَلَهُمُ اللَّهُ فِي قُلُوبِهِمْ, ایسے ہی لوگوں کو اللہ, ایسے ہی لوگوں کے دلوں کا حال اللہ کو خوب معلوم ہے. فَارِسْ عَنْهُمْ وَعِسْهُمْ, بس تم ان کی باتوں پر توجہ مت دو, دھیان مت دو, اور انہیں نصیحت کرتے رہیے. وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا, اور ان سے خود ان کے بارے میں ایسی بات کہتے رہیے جو دل میں اتر جانے والی ہو. یہ پھر وہ آیت تھی کہ جس کے اوپر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بری قرار دیا, اور یہاں سے پھر آپ کا لقب بھی بڑا فاروق, باطل اور حق کے درمیان میں فرق کرنے والا. اور میں جب بھی حضرت عمر کے بارے میں بات کرتا ہوں تو مجھے وہ شعر یاد آتا ہے اس نعت کا, بڑی پیاری نعت ہے, اور اس میں وہ یہ شعر ہے. دنیا بہت ہی تنگ مسلمان پہ ہو گئی, فاروق کے زمانے کے نقشے اٹھا لی. 22 لاکھ مربع میل کے اوپر حکومت, اور باہر سے ڈیلیگیشن آ رہے ملنے کے لیے, اور وہ پوچھ رہے کدھر ہے تمہارا خلیفہ, تو کہہ رہے باہر جاؤ ذرا جنگل میں, جو بندہ درخت کے نیچے اینٹیں شینٹیں رکھ کے سو رہا ہوگا تو وہی ہمارا خلیفہ ہوگا. یہ خیالی باتیں نہیں ہیں, آسمان میں یہ منظر دیکھے ہیں. حضرت عمر فاروق کون تھے, ایک جھلک ملاحظہ کیجیے. حضرت عمر فاروق جاتے ہیں سرکاری چراگاہ کا معائنہ کرنے کے لیے, انسپیکشن کے اوپر. جب وہاں پر پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اس چراگاہ کے اندر جانور پھر رہے ہیں, چل رہے ہیں. کچھ جانور ایسی ہیں جو باقی جانوروں کی نسبت ضرورت سے زیادہ موٹے پاتے ہیں. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ساتھ موجود ہیں. پوچھتے ہیں یہ کون سے جانور ہیں جو ذرا باقی جانوروں کی نسبت بڑے موٹے ہیں, کوئی خاص بریڈ ہے ان کی؟ تو ایک بندہ کہتا ہے حضرت تانے پتر دے گئے, آپ کے بیٹے کے ہیں, عبداللہ بن عمر کے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما. کہتے ہیں ہاں بھی تمہارے ہیں عبداللہ؟ کہ جی میرے ہیں. تو یہ موٹے کیوں ہیں؟ اور کیا جواب انہوں نے, جی وہی میرا کیا قصور ہے, اسی چراگاہ کے اندر پل رہے ہیں, وہی آسمان ہے, وہی گھاس ہے, وہی پانی ہے. میں کیا کہہ سکتا ہوں کہ یہ زیادہ موٹے کیوں ہیں؟ نہیں 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 نہیں, یہ اس لیے موٹے ہیں کہ یہ جو چراگاہ کی ایڈمنسٹریشن ہے ان کو پتا ہے کہ یہ تمہارے جانور ہیں, اور ان کو یہ بھی پتا ہے کہ تم میرے بیٹے ہو. اب کل کو جب تم ان کو مارکیٹ میں سیل کرنے کے لیے جاؤ گے بڑی عید سے پہلے, ابھی میں کہہ رہا ہوں بڑی عید سے پہلے, اب جب تم کل کو ان کو مارکیٹ میں سیل کرو گے تو باقی جانوروں کے پیسے ملیں گے, اور ان جانوروں کے جو پیسے ملیں گے وہ ان کی نسبت زیادہ ہوں گے. تو تم اتنے ہی پیسے رکھو گے جتنے ان جانوروں کے پیسے, اور یہ زیادہ پیسوں کا ڈفرنس بیت المال میں جمع کرنا. یہ تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ. ایسے ہی دنیا کانپتی تھی نام سے. ایک دفعہ زلزلہ آیا تو حضرت عمر فاروق نے ایسے کوڑا مارا ٹھک کر کے زمین کے اوپر, کہا زمین ٹھہر جا, تجھے پتہ نہیں ہے تیرے اوپر عمر حکومت کرتا ہے. اللہ اکبر کر دیا. اللہ سے دعا کیا کہ اللہ ہمیں جو اولاد دے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی, امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی. اللہ سے دعا کرے اللہ تعالیٰ ہماری اولادوں کو اپنے دین کے راستے میں قبول کرے. اللہ کی عزت کی قسم, اگر ہم کل کو حضرت عمر فاروق کے ساتھ کھڑے ہوں گے اس نشانی کے ساتھ کہ اللہ صحابی رسول ہماری خواہش تھی کہ ہماری اولاد آپ جیسی, اس سے بڑھ کے کوئی خوش قسمتی اور خوش بختی ہو سکتی ہے؟ اور کہ گوگل کی نوکریوں کی ہم کن کن چکروں میں ہم پڑیں گے. بچے کی تنخواہ 10 لاکھ سے اسٹارٹ ہو جائے, 5 لاکھ سے اسٹارٹ ہو جائے, یہ پلاٹ مل جائے, یہ پلاٹ مل جائے. تو ہی نادہ چند کلیوں پر کنات کر گیا, ورنہ گلشن میں علاج تنگی داماں بھی ہے. بھائی اللہ نے اپنے لیے پیدا کیا, امت مسلمہ کا خواب ہو. تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ توفیق عطا فرمائے.
وما ارسلنا بالرسول الا ليطاع باذن اللہ، اور ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اس لیے کہ اللہ کے فرمان کے مطابق اس کا حکم مانا جائے۔ ولو انہم اذ ظلموا انفسہم، کیوں ایسا نہ ہوا کہ جب انہوں نے اپنے اوپر ظلم لایا تھا، جاؤوک فاستغفروا اللہ واستغفر لهم الرسول، وہ آ جاتے تمہارے پاس اللہ سے معافی مانگتے اور رسول بھی ان کے لیے بخشش مانگتے، لوجدوا اللہ توابا رحیما، تو اس صورت میں وہ اللہ کو توبہ کا قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا پاتے۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، پس نہیں، آپ کے رب کی قسم یہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے تمام جھگڑوں میں آپ کو منصف نہ مانیں۔ یہ بڑا زوردار انداز ہے، لا بھی آ گیا، رب کی وربی کا بھی آ گیا، قسم بھی کھا لی، بالکل زوردار انداز ہے یہ بات کرنے کا۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، نہیں، تیرے رب کی قسم یہ اس وقت تک مومن نہیں ہوں گے جب تک یہ تمام جھگڑوں میں آپ کو اپنا حاکم اعلیٰ نہ مان لیں، آپ کو اپنا فیصلہ کرانے والوں میں منصف نہ مان لیں۔ ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما، پھر تمہارے فیصلوں پر وہ اپنے دل میں کوئی تنگی بھی محسوس نہ کریں اور سر تسلیم خم کر دیں۔ پچھلے میں نے حاکم اعلیٰ کہہ دیا، حاکم اعلیٰ تو اللہ کی ذات ہے، حاکم اعلیٰ سے مراد ہے کہ زمین کے اوپر فیصلے کرانے والوں میں سے سب سے اوپر آپ کو تسلیم نہ کریں۔ وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ، اور اگر ہم ان کے لیے یہ فرض قرار دے دیتے أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوْ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ، کہ تم اپنے آپ کو قتل کرو یا اپنے گھروں میں سے نکل جاؤ، مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ، تو ان میں سے تھوڑے سے لوگوں کے سوا کوئی بھی اس کے اوپر عمل نہ کرتا۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ، اور اگر وہ نصیحت پر عمل کرتے، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا، تو ان کے حق میں کہیں بہتر ہوتا اور دین میں زیادہ ثابت کرنے کا باعث بنتا۔ وَإِذًا لَآتَيْنَاهُمْ مِن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا، اور اس صورت میں ہم اپنے پاس سے بھی انہیں اجر عظیم عطا فرماتے ہیں۔ وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور ہم لازم صراط مستقیم کی طرف ان کی رہنمائی کرتے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، تو انہی لوگوں کو اللہ کے انعام یافتہ لوگوں کا ساتھ نصیب ہوگا۔ جب یہ گریڈیشن آ رہی ہے، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، جو انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین میں سے ہوگے، اور رفاقت کے لیے یہ کیا ہی اچھے لوگ ہوں گے۔ وحسن اولئک رفیقا، اور رفاقت کے لیے یہ کیا ہی اچھے لوگ ہوں گے۔ ذالک الفضل من اللہ، یہ عنایت خاص اللہ کی طرف سے ہوگی۔ وکفی باللہ علیما، اور لوگوں کے حالات سے پوری طرح باخبر ہونے کے لیے اللہ واقف ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔